السلام علیکم. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میرے ساتھ ہے محمد شعیب, میرے ساتھ ہے سبین فاروق. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے ویلکم, اس دعا اس امید کے ساتھ کہ آج کے دن کا آغاز بہت اچھا ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام جو کرنا ہوتا ہے, جس کے لیے آپ ایک دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ایک صبح کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ وقت آتا ہے تو آپ پھر مزید ڈیلے کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ڈالو. شعیب بس کر دیں آپ قسم سے, میرے دل دماغ پر یہ بات لگی ہے. آپ نے انڈائریکٹلی, اچھا میں بتاتی ہوں, میں نے ایک اسکالرشپ ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کرنا تھا. سو پلیز کنٹینیو. 1 اپریل سے آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں اس کو صرف لاگ ان. اینڈ واٹ ہیو یو ٹرائیڈ سو فار؟ مطلب میں پلان کر رہی ہوں, آئی ایم پلاننگ, میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں ڈیلی لیپ ٹاپ کھولوں, لیکن آج میں نے آپ کو بتایا میں اس کو لاگ ان میں کر کے ہی آئی وش میں آپ کو آڈیو نوٹ یہاں پلے کر سکتا. کل جو آپ نے مجھے کہا نا, اور اچھا میں آڈیو سن رہا ہوں ساتھ ساتھ نا, مجھے لگ رہا ہے جیسے اپلائی کر دیا ہے نا, اینڈ پہ آتا ہے آج کروں گی اور رات گزر گئی. 15 دن پڑے ہوئے, 30th کو ہے. یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں. دیکھیں ہم ڈیڈ لائن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے. آپ کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے, جو پریزنٹیشن ہوتی ہے, فار دیٹ میٹر جو بھی کام ہوتا ہے, ہم اس کے لیے بالکل لاسٹ مومنٹ کا ویٹ کرتے ہیں کہ ہم آخر دن سبمٹ کر دیں گے. اور پھر اسی وجہ سے دیکھیں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ اس طریقے سے فل بھی نہیں کر پاتے اپلیکیشن. اور آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ تو بہت مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کہ جلدی جلدی میں پھر کچھ بھی لکھ دے دیتے, اور جتنی ریجیکشنز میں نے فیس کی شاید ہی کسی نے فیس کی, میرٹ پہ میں نے فیس کی. اور لٹرلی جب میرا لاسٹ اسکالرشپ میری نہیں ہوئی نا, آپ ماشاء اللہ اس کے لیے آپ انٹرویو تک پہنچ گئے تھے, اینڈ اٹ واز این اچیومنٹ بیکاز انٹرویو تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات تھی اس پورے پروسیس میں. میں نام نہیں لوں گی اس کی اسکالرشپ کے, کیونکہ اگلی دفعہ آپ ہم اس پہ ذرا محسوس کر چکے ہیں تھوڑا سا. نہیں, لیکن آپ کا تو انٹرویو تک تھا نا, میں دونوں دفعہ انٹرویو تک میں کوالیفائی نہیں کری. میری اپلیکیشن پہلے ریجیکٹ, کیونکہ میں آخری دن فل کرتی تھی. لائک میں رات کو شروع کرتی تھی اور صبح تک میں اپلیکیشن, اور وہ اپلیکیشن جس کے لیے 2, 2.5, 3 مہینے دیے گئے ہوتے ہیں کہ آپ نے 3 مہینے لگا کے اس کو فل کرنا ہے, تو آبویسلی دیر از اے ریزن کہ اس کے لیے اتنا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب میں نے فل کر لی اور میں نے جب سبمٹ کروا دی, تو میں نے شعیب کو آگے سب سے پہلی بات یہ کی, میں نے کہا میں نہیں سلیکٹ ہوں گی. اور میں نے کہا اگر میں سلیکٹ ہو جاتی ہوں نا تو اس کا مطلب کوئی دال میں کچھ کالا ہے, کیونکہ میرے جیسی بری اپلیکیشن کسی نے فل نہیں کی ہوگی. اور اگر میں سلیکٹ ہو جاتی ہوں انٹرویو کے لیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مطلب میرٹ پھر آپ سمجھ لیں کہ حالانکہ اس کا مسئلہ آپ کے ٹیلنٹ سے ظاہر نہیں تھا, وہ مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ نے صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکی نا. میں یہی بات بتا رہی ہوں نا کہ جب آپ 3 مہینے کی چیز ایک رات میں کچھ گھنٹوں میں کر کے 4-5 گھنٹوں میں اس کو فل کرتے تو کام تو خراب ہوگا. لیکن نہیں, میں انشاءاللہ آج میں یہ موٹیویشن لے رہی ہوں کہ میں نے آج جا کر اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کر لی. آج لاگ ان ہو جائے گا. آج لاگ ان ہو جائے گا تو پھر آپ کو پاسورڈ دے دیں گے, آپ اپلیکیشن فل کرا دینا یا کر دینا, تو میں اس کو سبمٹ کر دوں گی. تم کر تو دو, ایٹ لیسٹ اسٹارٹ تو انیشیٹ کرو, یہ بڑا ضروری ہے. مجھے موٹیویٹ کرتے رہو اسی طرح سے, اور آئی ڈو اٹ. مجھے پتا تھا کہ اگر یہ روز میرے سے نہ پوچھ رہا ہوتا نا, لٹرلی میں نے اسکالرشپ کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی سوچ بھی رہی تھی, کیونکہ میں اتنی ساری اپرچونیٹیز ایسے گوا دیتی ہوں. اب یہ آج کا ٹاپک ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ضرور اس بارے میں بات کریں کہ موٹیویشن کتنی ضروری ہے, اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ کتنے ضروری ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں, اور جو کام کرنا ہے نا اس کو کریں. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں سبین, کیونکہ دیکھیں جس اسپیسیفک اسکالرشپ کی آپ بات کر رہی ہیں, آئی ریمبر جس وقت میں اس ایج بریکٹ میں فال کرتا تھا, جو کہ ذرا اس کی اسپیسیفک کرائٹیریا ہے, تو اس وقت مجھے بڑا کہا گیا کہ 1 گھنٹے میں کر دیں آپ اس کو فل, چونکہ آپ کرائٹیریا میٹ کر رہے ہیں. تو میں سمہاؤ نہیں کر پایا تھا. تو میں آج تک اس پہ پچھتاتا ہوں کہ میں نے وہ کیوں نہیں کیا تھا. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو فیل دا سیم. آپ کی ابھی ذرا آپ اس ایج بریکٹ میں ہیں, آپ کرائٹیریا میٹ کر رہی ہیں, اینڈ یو شوڈ اپلائی, یو شوڈ گو, یو شوڈ ایکسپلور بڑھتا ہے. سو جو میں نے فیس کیا, میں نہیں چاہتا کہ آپ فیس کریں. فار دیٹ میٹر ہم سب کو یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, کہ آپ اس پہ پورے اتر رہے ہوتے ہیں, تو پلیز اس وقت اس کو اویل کیا کریں. بعد میں پھر آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ او ہو میں نے یہ کیوں نہیں کیا. تو ہر کام کا جو وقت ہے اسے اس وقت پر کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ دس پرٹیکولر اسکالرشپ جس پہ آپ نے اپلائی کرنا, ادروائز بھی مقصد سوچتا ہے اچھا میں کل سے, فار ایگزامپل آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, آج کل ڈیجیٹل کا دور ہے, کہ اچھا میں کل سے ویڈیوز بنانا شروع کروں گا یا شروع کروں گی, لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو آڈینس کو بھی رٹ چکا ہے کہ اب کا بہانہ کیا ہے. شعیب ابھی اب آج کا بہانہ یہ ہے کہ نہیں, آج مجھے مائک آپ کی وجہ سے سب ہو رہا تھا. انہوں نے مجھے مائک نہیں دیا, میرا مائک لے کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہیں, میرا مائک لے کے بیٹھے ہوئے تھے اتنے ٹائم سے. میں نے آن ایئر اس دن بولا, میں نے کہا میرا مائک مجھے دے دو, میں اپنا کام شروع کروں. اب مجھے مائک ملا ہے. مس آئی ہیو اے کوسچن. جن دنوں مائک آپ کے پاس تھا, آپ نے ان دنوں میں کیا کیا؟
اس ٹائم پر میں اور کیا ایشو تھا اس ٹائم میں رمضان کی ریکارڈنگ سے ان چیزوں میں بزی تھی شعیب. اچھا ہاں سو لائک بہت ساری چیزیں چل رہی تھی نا, تو اس وجہ سے آئی واز بزی بیک دین, بٹ ناؤ آئی ایم فری تو آئی کین یو نو فوکس آن مائی ڈیجیٹل تھنگ. سو Oh my God, busy then and free now. I mean, what a life. تو پلیز ایسا نہ کیا کریں, جو کام جب کا ہوتا ہے وہاں کیا کریں. Anyways, ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ اپنے سیگمنٹ شیئر کریں گے. بہت مزہ آپ کو آنے والا ہے کیونکہ بہت زبردست مہمان اور ان کا کام آپ کے سامنے رکھیں گے. Stay with us. This is Rising Pakistan. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ آرٹ اینڈ دا آرٹسٹ, اور اس میں آج میرے اور سبین کے آس پاس جو آپ اس وقت خوبصورت اور بہت ڈفرینٹ, بہت یونیک آرٹ دیکھ رہے ہیں, ایکیبانا آرٹ. آج ہم اس سے متعلق بات بھی کریں گے, اس کو ایکسپلور بھی کریں گے. something new, something different, something refreshing, I would say that. اور بہت ہی ایکسپریسو قسم کا بھی ہے یہ. اٹس ویری نائس. تو آج ہم جنہوں نے یہ اس پر کام کیا ہے پاکستان میں جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. کتنا مشکل ہے یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے, بیکاز بڑا یونیک سا آئیڈیا ہے. جاپانیز آرٹ. ایگزیکٹلی. تو پاکستان میں اس کا کتنا ٹرینڈ ہے, لوگ کتنا اس کو فالو کر رہے ہیں, اور کتنا یہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, کتنا سمجھا جاتا ہے اس کو ابو آل. اور اس میں ناٹ جسٹ ایکیبانا, ہم فلورل ڈیزائنر کی بات بھی کریں گے بیکاز ذرا وہ کرتی ہیں اس سے متعلق کام. مونومنٹ ڈیزائنر ہیں, رنگوں سے پیار ہے, جس طرح سے وہ اس پر کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اور 1992 مطلب ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے اس پر کام کری ہیں. فلورل ڈیزائننگ کا انہوں نے آغاز کیا 2009 کے بعد سے. وہ چاہے ریجنل لیول ہو, وہ نیشنل لیول ہو, وہ انٹرنیشنل لیول ہو, وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز دے چکی ہیں, ٹریننگز دے چکی ہیں, ورکشاپس کنڈکٹ کرا چکی ہیں, سیکھ بھی رہی ہیں اور سکھا بھی رہی ہیں. ذرا سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. اور جو ان کی تخلیقی خدمات ہیں, جو ان کی کریٹیوٹی ہے, جو ان کا کام ہے, جو ان کا پیشن ہے, اس پر متعدد ایوارڈز ان کو ماشاءاللہ ملے ہیں, جس میں 2022 کا گورنر ایوارڈ ہے, 2021 کا سابقین پرائیویٹ آف پرفارمنس ایوارڈ ہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ ویمن لیڈرشپ ایوارڈ 2024 جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وومن اسٹار آف دا ایئر وومنس ڈے پہ ان لاہور ان کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا. ناٹ جسٹ دیز ایوارڈز, دیر از اے لسٹ ایکچولی. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑے سے ایوارڈز ملاقات کرواتے ہیں. جی شائستہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ بڑی ایک یونیک سا ایک آرٹ ہے جو ڈفرینٹ سا. ریزن آرٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, اوور آل ڈفرینٹ آرٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ایکیبانا آرٹ یہ کیا ہے؟ ایکیبانا از اے جاپنیز فلاور ارینجنگ ٹیکنیک, اور اس کے اندر جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ویسے تو 3000 اسکولس ہیں, جس میں سے 3-4 پاکستان کے اندر زیادہ پاپولر جا رہے ہیں. اور ان سب میں جو اوور آل ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو سوگیٹسو از دا موسٹ ماڈرن اسکول آف ایکیبانا. اور یہ 3000 اسکولز پاکستان میں ہیں؟ نہیں, پاکستان میں 3-4 ہی ہیں, لیکن اوور آل ان دا ورلڈ ایکیبانا کے. اب اس میں سے 1927 میں سوگیٹسو اسٹارٹ ہوا تھا. ابھی ہم اس کی 100 ایئر سیلیبریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آج کے بھی یہ سیشن ایک طرح سے اٹس اے پارٹ آف دا سیلیبریشن آف 100 ایئرز آف سوگیٹسو. تو اس میں جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ یہ کہ یو کین کریٹ اینی تھنگ اینی ویئر ود اینی مٹیریل. اس کا اتنی لبرٹی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ مولی نظر آ رہی ہے, کہیں بھی آپ کو پتے, پھول, شاخیں, چیزیں وہ تو ہیں. یہ ریئل ہے جی, یہ ریئل ہے. کہاں سے آئی ہے یہ میں اپنی فرینڈ کی طرف تھی تو اس کے فارم ہاؤس پہ لگی ہوئی تھی, تو ادھر سے پھر مجھے یہ انسپریشن ملی. مطلب آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی کچھ بھی آپ انسپائر ہو کے یو کین کریٹ تھنگس. یعنی اس میں آپ کسی بھی اب یہ ایز اٹ از آپ سوچیں یہ بالکل فریش ہے, کل نکالی ہے. اور اس کا اتنا مجھے مزے کے کروز لگے, اور اس کی اللہ کی طرف سے وہ قدرتی آرٹ ہے. نہیں بھاری ہوگی آئی ایم شیور. میں کھانے کی بات کروں, کھانے کی بات کروں. اچھا, مجھے ڈر یہ بھی ہے جب وہ سیٹنگ ہو رہی تھی نا تو یو آر ویری پرٹیکولر اس کے اینگل کو لے کر, تو میں اور سبین تو قطعاً ہاتھ نہیں لگائیں گے خراب نہ ہو جائے, ہم آپ کے آرٹ کو خراب نہیں کریں گے. لیکن یہ بتائیں کہ کیا اس میں یہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ مٹیریل جو مرضی لیکن پھول ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ یہ سوچو کہ کئی ایسی ہیں جس میں ہم خالی فروٹس اور ویجیٹیبلس کے ساتھ بھی ڈیزائن بنا لیتے ہیں. سم ٹائم خالی فولیج ہوتا ہے, اور سم ٹائم سارا آپ کا آرٹیفیشیل مٹیریل, لائک آپ نے پلاسٹک یوز کر لیا, نان پلانٹ مٹیریل, آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں کوئی خوبصورت سا ڈنر سیٹ ہے جس پہ کوئی مزے کے کوئی ایبسٹریکٹ ڈیزائننگ ہے, کلرس ہیں, کوئی برائٹ کلرز ہیں, کچھ ہے, یو کین یوز دیٹ پلیٹ, اور اس کے ساتھ کوئی ایک آدھ سبزی پھل
کچھ لگا دیا, کوئی ٹینی لگا دی. تو دیکھیں یہ کریٹیوٹی ہے نا, جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے آپ نے اس کو ایکسپریس کر دیا. اور اصل چیز یہ ہے کہ اٹس اے پارٹ آف اے تھراپی, اور اس کو ابھی میں نے ریسنٹلی لاہور میں انٹروڈیوس کروایا ہے, ہیلنگ تھرو آرٹ. سو آئی ایم ہیلنگ پیپل تھرو مائی آرٹ. اب اس میں مائنڈ فلنس ہے. اب دیکھیں ہر ایک کو ٹینشن, ڈپریشن, انزائٹی ہوتا ہے, اٹس ویری کامن, اور خاص طور پہ مجھے تو لگتا ہے ینگ جنریشن میں زیادہ ہی ہے. جو ہم لوگوں کی ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ لوگ پھر تھوڑے سے ڈیٹ ہوتے تھے, اب تو بہت سینسیٹیو یوتھ ہے. اسپیس بھی نہیں دی جاتی تھی نا کہ آپ ایکسپریس کر سکیں. ابھی ایکچولی کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا, مجھے لگتا ہے ان کا بھی اتنا زیادہ شاید قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا کچھ ان کو مل رہا ہے کہ وہ کئی چیزیں آپ ایبزارب ہی نہیں کر سکتے. سو یو ہیو سم ایشوز. اب یہ جو چیز ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی ٹیکنیکلی سیکھنے کے حساب سے, یو کین یوز اٹ ایز اے تھراپی انسٹیڈ آف ٹیکنگ میڈیسنز, یا آپ جا رہے ہیں کوئی سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے جتنے بھی یہ ایشوز ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, لیکن آپ اس چیز پہ ایگری کریں گے, ہمارے اندر اتنا کچھ پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے, سم ٹائمز اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ہمارے دماغ میں کچھ نہ کچھ پلس مائنس چل رہا ہوتا ہے. اب وہ ہمیں وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اب یا تو یو ہیو اے ویری گڈ فرینڈ, سنسیئر فرینڈ, جس کے ساتھ آپ کھل کے ہر بات کریں, آپ نکالیں اندر سے جو کچھ آپ کے دماغوں میں یا دل میں پھنسا ہوا ہے, یا پھر آپ اس آرٹ کے تھرو کریں. یو کین ایکسپریس یور سیلف تھرو دس آرٹ. اب سم ٹائمز اف آئی ایم ڈپریس تو میرے ڈیزائنس کے اندر آپ کو ڈپریشن نظر آئے گا, اگر میں ہیپی ہوں تو وہ ایک فیسٹیوٹی اور وہ چیز نظر آئے گی. سو کلر سلیکشن, مٹیریل, چیزیں, اٹس اے کمپلیٹ تھراپی. اچھا آپ کے پاس بھی ایک آرٹ پیس ہے, ہم چاہیں گے اس کو بھی ذرا الیبوریٹ کیجیے. جی یہ جی میں نے ویسے یہ پاٹ جو ہے شو مار دیتی ہوں, یہ میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے. سو آئی ہیو ڈن سم پوٹری ایز ویل. تو مجھے یہ ہوتا تھا اپنی مرضی کی کچھ انیوژل چیز ملے, شیپس ہوئیں. یہ جو آپ کے پاس جو بلیو والا بھی کنٹینر ہے, یہ بھی میرا اپنا کریٹڈ ہے. سو میں نے باقاعدہ ورک شاپ رکھی ہوئی ہے, میری ٹیم ہے. سو میں اپنی حساب سے چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کر رہی ہوں. اس میں نے دیکھیں کہ کلر کمبینیشنز ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ اس میں موومنٹ ہے. یہ ڈرائی آپ کو ڈرفٹ فروٹ نظر آ رہی ہے, گرین ہے, ریڈ ہے, لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہماری اسٹوری ہوتی ہے. I would love to listen کہ اگر پوری اسٹوری بتائیں کہ یہ آرٹ پیس کیا بتا رہا ہے. دیکھیں اس کے اندر جو میں نے چیز ایکسپریس کی ہے وہ یہ کہ ان یور لائف, جو عام روٹین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وائٹ آپ کا یہ پاٹ ہے, یہ بالکل ایک طرح سے کہہ لیں کہ سمپل پلین, اور یہ ایک نتھنگ ایکسائٹمنٹ ان اٹ. تو ایک آپ کی سمپل لائف ہے, ایک روٹین میں چل رہی ہے, جس طرح بھی چل رہا ہے. اب اس میں سم ٹائمز آپ کو ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی ایک ڈارک سائڈ ہو جاتی ہے, سم ٹائمز آپ کی کوئی رف فیز چل رہا ہوتا ہے, زندگی فیز چل رہا ہوتا ہے. تو یہ رف فیز بھی جو ہے یہ آپ کی لائف میں آپ کو, آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا, جس طرح مجھے اردو اتنی اچھی نہیں آتی, وہ جو تراشتا تروشتا وہ کیا سین ہوتا ہے. سو آپ دیکھیں اے لاٹ آف موومنٹ ان دیٹ, یہ آپ کی لائف میں آپ کو ایک طرح سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, آپ کے کلرز آپ کے ٹرانسفارم کر رہے ہیں, اور آپ کو گروم کر رہا ہے, آپ کو ٹرین کر رہا ہے, اور پھر جی اب اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کی ریڈ جو ہے وہ آپ کی افیکشن, لو, ایکسائٹمنٹ لائف کے اندر جو ہے, ڈینجر بھی ہے. تو اب اس میں یہ کہ آپ کی لائف میں یو ہیو سم پورشن آف لو, افیکشن, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسموتھنس بھی ہے, گرینز آپ کے جو ہے لائف کے اندر تھوڑا وہ بھی. سو اٹس اے کمبینیشن آف یور اون لائف. اور کلرز لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے, اس میں سب سے پہلے آپ کی کس پہ نظر پڑ رہی ہے؟ میری تو لو پہ پڑ رہی ہے, ریڈ پہ. کیوں کہ جو کچھ بھی آپ لائف میں ہارڈ شپس اور جو ifs and buts جو کچھ بھی آپ فیس کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کی پیچھے رہ جاتی ہیں when you have love affection in your life. سو آپ کا فوکس جو کچھ بھی ہے اس پورے اس میں ایکسپیرینس کے اندر بیسٹ پارٹ جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ ایک اچھی فیلنگ دیتا ہے. اچھا یہ والا بھی آرٹ پیس ہم چاہیں گے ذرا اس کو بھی الیبوریٹ کیجیے گا, جو شعیب کے پاس ہے. میرے پاس تو بہت سٹوریز ہیں, آپ کا پورا پروگرام. اچھا یہ جو ہے یہ دس از ایکسائٹمنٹ اینڈ فیسٹیوٹی. آپ کی جیسے عید ہوگی سیلیبریشن, آپ کی کوئی کرسمس ہے یا کچھ ہے, سو اس کے اندر آپ کی ایک الگ سی ایکسائٹمنٹ اندر سے ایک آپ کی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ٹوگ ہے میری, یہ اس کو میں نے تھوڑا سا ڈرائی ٹوگ کو میں نے ٹریٹ کیا ہوا ہے.
سو اس کو سلور کلر کیا ہوا ہے جس سے یہ اس کے اوپر آپ نے پینٹ کون سا یوز کیا ہے؟ جی سمپل اسپرے پینٹ ہے. اچھا اور بلکہ اس کو اگر آپ نوٹ کریں ٹیکسچر آپ کو فیل ہو رہا ہے. میں یہی بتانا چاہ رہی تھی اس میں نے ایسے کیا ہے کہ میں نے اس کو جان کے سلور اینڈ وائٹ ٹچ دیا ہوا ہے. ایک تو ویسے اٹس فل آف موومنٹ ایکسائٹمنٹ آپ کو اس کے اندر بہت ساری نظر آ رہی ہوگی, اور سیکنڈلی اس کے اندر جو کلرز ہیں نا اس کی وجہ سے اس میں فردر آپ کو ڈیپتھ فیل ہو رہی ہے. ویری ٹرو ویری ٹرو. اچھا نارملی جو ایسے آرٹ پیسز ہیں نا کوئی بہت ہی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں ہو تو ہمیں ذرا نظر آ رہا ہوتا ہے, رجسٹر ہو جاتا ہے, رجسٹر بھی ہو جاتا ہے. یس, گھروں میں رکھنے کا بھی کانسیپٹ ہے اتنی انڈرسٹینڈنگ. ابھی تو آپ یہ بات کریں آپ 5 اسٹار ہوٹلز میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بھی یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی, بہت کم. صحیح بات ہے. یہاں پہ بس یہ پرابلم ہے تھوڑا کہ پاکستان کے اندر اس آرٹ کو مطلب سمجھ لیں کہ ابھی اتنی زیادہ اسپیس نہیں ملی. سو ابھی میرے کچھ کلائنٹس ہیں, اب آئی ایم ڈوئنگ انٹیریئرز اینڈ ایکسٹیریئرز بوتھ. تو انٹیریئرز میں اب میں جگہ کے حساب سے سائز آپ کا کس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے, کیا سائز ہونا چاہیے ارینجمنٹ کا, پھر آپ کا پورا فرنیچر یا جگہ جو ہے وہ آپ کا ٹریڈیشنل ہے, ماڈرن ہے, کنٹمپریری اسٹائل ہے. اگر کوئی آپ کا ماڈرن پورا فرنیچر اور پورا روم ہے اور وہاں پہ آپ نے جا کے ٹریڈیشنل سا کوئی ٹپیکل سا ارینجمنٹ لگا دیا تو اس کا کہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا. سو اسی طرح سے ٹریڈیشنل لک میں آپ ماڈرن اور کنٹمپریری پہ نہیں کھیل سکتے. سو آئی ایم ڈوئنگ آل آف دیز اسٹائلس. تو دس از کائنڈ آف کنٹمپریری, یس, یہ آپ کا ماڈرن اس میں آ جاتا ہے. تو جاپان میں تو اس کی بہت انڈرسٹینڈنگ ظاہر ہوگی. جی, جاپنیز آرٹ کے اندر میں بتا رہی ہوں نا کہ اسکائی از دا لمٹ. اب ہمارے پاس کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی, ابھی میں نے لاہور میں ایک شو کیا تھا جس میں میں نے ڈیزائن بنایا تھا, تو چنگیرے میں نے اس میں یوز کی تھی. سمپل چنگیرے یوز کی تھی. ابھی میں نے 2 دیے ہیں ڈیمونسٹریشنز اسلام آباد کے اندر, تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے بالکل انیوژل چیزیں اور نارمل روٹین سے چیزیں اٹھا کے, اب آپ کے سامنے یہ مولی آپ کو نظر آ رہی ہے, مطلب یو کین یوز اینی تھنگ. تو اس جسٹ یہ کہ آپ نے اس کو اپنے لحاظ سے اب ہو جاتا ہے. شروع میں یو نیڈ سرٹن ٹریننگس. اب اس کے اندر میں یہاں پہ آئی ایم انٹروڈیوسنگ ایکیبانا, کیونکہ ابھی یہاں پہ میری فرسٹ ایور کلاس جو ہے وہ آج ہے ادھر اسلام آباد میں. جی, اس میں ورک شاپ ہے اور اس کے اندر کہاں پہ ہو رہی ہے یہ ادھر ہی اسلام آباد میں ہوٹل کے اندر. 1 ڈے کی ورک شاپ؟ جی 1 ڈے. اب اس میں پھر یہ کیونکہ یہاں پر بہت ساری فرینڈز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں آرٹ سے محبت کرنے والے, بہت سے لوگ ہیں. وہ یہ نہ کہیں کسی آپ کو انسٹیٹیوٹس میں یہ ساری ٹریننگز مل رہی ہیں, کسی ہر کوئی آپ کا جو ٹیکسٹائل ڈیزائنر بنا رہا ہے, کوئی کچھ مطلب آپ کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, جیولری میں کوئی گھس رہے ہیں, ہر کوئی کپڑے بنا رہا ہے. تو اس سائڈ پہ آپ کو کہیں سے کوئی ٹریننگ. ینگسٹرز آ رہے ہیں ابھی رجسٹریشن, آج کتنے لوگ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, کیا ایج گروپ ہے؟ ایکچولی ینگسٹرز کو تو میں چاہ رہی ہوں کہ وہ آئیں, لیکن وہ لفٹ نہیں کراتے. ان کو سوشل میڈیا چھوڑے گا تو وہ کچھ کرے گا. سوشل میڈیا میں وہ اتنے زیادہ ہیں, یا پھر ان کی اپنی ایک سرکل کے اندر جو. اچھا, ویسے اچھا یہ ہو جائے گا کہ اسکولس کے ساتھ کولیبریشن اگر کی جائے, بچوں کی آرٹ کلاس ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ اسکولس اور انسٹیٹیوشنس کو بھی چاہیے. اب ایکچولی لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ کون کر رہا ہے, اور کتنے بہت لمیٹڈ سے لوگ اس فیلڈ میں ہیں, اور کراچی تو ویسے بھرا ہوا ہے کے بانا سے, لیکن میجورٹی جو ہیں وہ سارے کے سارے ہاؤس وائفس ہیں, یا وہ اس کو ایز اے ہابی لے کے چل رہے ہیں. سو اب میرا یہ کہ میں اس کو کمرشلی بھی ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہوں, تو لوگوں کو ٹریننگز جیسے آپ دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تو سیریس اسٹوڈنٹس جو واقعی اس کو کریں. تو اب وہ ہیلنگ تھرو آرٹ والا جو پارٹ ہے وہ آئی ایم اسٹارٹنگ ان اسلام آباد فرام ٹوڈے. نارملی جو آرٹ پیسز ہوتے ہیں ذرا ونس یو ہیو گیٹ اٹ فرام سم ویئر, تو آپ بس رکھ دیتے ہیں اپنے پاس جہاں بھی آپ نے جس اسپیس میں رکھنا ہے. اب یہ آپ کے آرٹ پیسز ایسے ہیں کہ ان کے فلاورز ایڈ ہیں, سو ایوری ٹائم یو نو نئے کلرز اور نئے فلاورز. اب ایک اور بھی چیز آپ نے شاید نوٹ کیا کہ نہیں کی, اسپیشلی فار دیز جو کہ ایک روٹین میں آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا ایک کمپوزیشن, ایک پورا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کا ریڈی ہے. بالکل. اب آپ کو ایکیبانا نہیں آتا, آپ کو کوئی چیز کر دوں گا, اب نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے نا, یہی تو مزے کی چیز ہے. وہ کیسے پھول آپ کا 4 دن بعد ختم ہو گیا, آپ نے نیا لگا دیا, اس میں کتنی دیر لگتی ہے. اب پورا اوور آل ہر چیز پرفیکٹ بنی ہوئی ہے. یو سمپلی نیڈ ٹو ایڈ 1 فلاور اور 1 لیف. مولی کو کیسے بچائیں گے اتنے دن؟ نہیں, مولی کی جگہ کوئی اور چیز آپ کو انسپائر کر دے گی. ہاں ویسے بات کری ہوں کہ وہ چلے نہیں, ایسے آپ نے گھر میں اگر دعوت رکھی ہے فار ایگزامپل, تو آپ نے سیٹ کیا ہو اس طرح سے, توڑ توڑ کے. اب دیکھیں نا, اب میرے جیسا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ از ون آف مائی کلائنٹ, تو ان کی ایکسپوز ہوتی تھیں. 5-6 سال میں نے لاہور میں ایکسپو سینٹر میں ان کی ڈیزائننگ کی ہے. تو 20 فیٹ کے صرف فروٹس اور ویجیٹیبلس کے ساتھ پورا ڈیزائن ہوتا ہے. 20 فٹ کا
20-20 फुट के डिज़ाइंस, और उसमें सिर्फ सब्जियां और फल, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें थी, तो उनको हाईलाइट करने के लिए मैं उनको डिज़ाइन बना अच्छा, के वाकई देती में थी। एक्सपोज में नज़र आता है वो जिस तरह अरेंजमेंट्स हुई होती है, और फॉर श्योर ये तो डिफरेंट सा लग रहा होता है ना। अब वो मतलब कुछ भी आप यूज़ है, ज़रूरी नहीं हर वक्त आपके पास फूल पत्ता है तो ही कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सब्जियां यूज़ कर लें, कुछ भी। मैं बहुत सारे अनयूजुअल, मैंने कोयले के साथ भी डिज़ाइन बनाए। सो अब आपकी एक्चुअली फिर एक आई डेवलप हो जाती है एक एक्सपीरियंस के साथ, और फिर यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये गाइड करती हूँ कि एक फियर भी होता है। अब जैसे अब आप लोग, जैसा इनिशियली हमारी बात हो रही थी, तो जी ये क्या है, किस तरह की, थोड़ी सी अवेयरनेस एक आध सेशंस के बाद आपकी गाड़ी चल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप यू स्टार्टेड क्रिएटिंग योर ओन थिंग्स, क्योंकि कमर्शियली जिस तरह आपने बताया कि आप लेके अब चल रही हैं इसको, कस्टमाइज डिजाइनिंग में करती हूँ जी। ओके, कस्टमाइज डिजाइनिंग करती हूँ, और फिर जैसा मैं लैंडस्केपर हूँ तो मैं अपनी लैंडस्केपिंग में भी थोड़ा सा टच आर्टिस्टिक ऐड कर देती हूँ। सो वो भी, क्योंकि देखें प्लांट सिलेक्शन और उसके अंदर भी चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ लोग हैं वो आपका बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप डिज़ाइनिंग हो जाती है, लेकिन वो सीजनल फ्लावर्स के साथ है, वक्ती तौर पे महीने बाद सब ख़त्म है। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है वो ये कि आप थ्रू आउट द ईयर 12 महीने में 11 महीने आपका लॉन परफेक्ट लुक देता है, क्योंकि उसमें वो ढीठ वाले प्लांट्स, क्योंकि आप इम्पोर्टेड आपने ले लिया, एक प्लांट हज़ारों रुपए का आपने लगा दिया, वो आपका 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन चल गया, महीना मैक्सिमम चल गया, उसके बाद ख़त्म है। क्योंकि आपकी जो यहाँ के अपने लोकल प्लांट्स हैं उसके अंदर फोलिएज में इतनी वैरायटी है, उसमें टेक्सचर्स हैं, उसमें कलर्स हैं, यू कैन प्ले अप, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन भी और आसान भी होता है लोगों के लिए ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही होती हैं। आपका तो चक्कर फिर नर्सरीज में बहुत ज़्यादा लगता होगा। हाँ जी, अब तो थोड़ी सी मैं बड़ी हो गई हूँ, चक्कर अब ये होता है जैसे फोन कॉल पे काम हो जाता है कि बस ये वाला पौधा चाहिए, इतने इधर भिजवा देते हैं। तो आपको रट भी गया क्या चीज़ चाहिए और कहाँ से मिलेगी और किस कलर की, किस और सबसे मज़े की चीज़ जो होती है ना वो ये होती है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर सीज़न के अपने फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। एक सीज़न के ख़त्म हुए, जैसे वो ख़त्म हुए दूसरे स्टार्ट हो गए, वो ख़त्म हुआ वो कोई और स्टार्ट हो गया, तो वो आपका एक थ्रू आउट द ईयर चल रहा होता है। अच्छा, इज इट एक्सपेंसिव? देखिए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि देखें अभी आप जाके बाज़ार से कोई बर्गर खाएं, सिंपल एक बर्गर लें, वो भी आपको 1000-2000 से कम तो नहीं मिलता। ऐसे ही है। अब इसी तरह से आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर आप कौन सी चीज़ लेते हैं। आपके पास लोकल इतने ज़बरदस्त प्लांट्स हैं, इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, हमारे यहाँ पे ग्रोअर्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप वो चीज़ें यूज़ करें। नहीं, बस एक आइडिया उस लिहाज से इट्स नॉट एक्सपेंसिव। हाँ, बिकॉज़ आपकी अपनी चॉइस है। अक्सर लोग नहीं उसमें, और जब कोई नया आर्ट होता है ना, नया नाम है, नई चीज़ है, हाँ, मैं वो एक डर बैठ जाते हैं, अच्छा ये तो मैं यही बात अभी एक्चुअली करते करते कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं यही आप लोगों की एग्जांपल दे रही थी कि शुरू में जैसे अब आप भी पूछ रहे थे, तो एक फियर भी होता है कि ये मैंने तो कुछ सीखा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ। लेकिन यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल, and you need to have that eye as well. आई के वो खुद ही डेवलप हो जाती है। हाँ, देखें एक्सपीरियंस सब कुछ है, आप स्टार्ट करें, झिझक थोड़ी सी दूर होती है। अब 2-4 सेशंस फॉर एग्जांपल आपने ले लिए, मेरी कई ऐसी हैं, मैं जिस तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी सेशंस देती हूँ, तो मैं उधर फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ के लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस देती हूँ। तो अब वहाँ पे मुझे याद है जीसी यूनिवर्सिटी में मैं गई थी सेशन देने, तो 100 स्टूडेंट्स थे वर्कशॉप के ऊपर, तो उसमें काफ़ी सारे बॉयज़ भी थे जो कर रहे थे। तो शुरू में वो कहे हम तो कर ही नहीं सकते, ये मैंने उनको थोड़ा इनकरेज किया, और उसके बाद मेरे पास आए, कहते हैं ये तो इतना सूदिंग है और ये तो इतना रिलैक्सिंग है, तो हमें तो पता ही नहीं चला, हम समझे सिर्फ लड़कियों के लिए। वो जनरली आर्ट की एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि इंटरनेशनली रिनाउंड जितने भी आपके डिज़ाइनर्स हैं वो सारे मेल हैं। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं जो ये मटेरियल, जिस तरह ये ज़्यादा वुड का भी आपने ज़रा इसमें इस्तेमाल किया होता है, उसमें भी है वुड पीस एंड इसमें भी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, प्रिजर्वेशन इसकी आप वो फिर देखें, ये फिर विद एक्सपीरियंस आपको सारा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वी प्रिजर्व दीज थिंग्स, और फिर इनकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिर आप वो कुछ केमिकल्स यूज़ करें, पेंट्स करें, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं।
سو اس کو, اور پھر یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ بور بھی ہو جاتے ہیں ایک چیز دیکھ دیکھ کے, یو نیڈ سم تھنگ ایلس. اب میں یہ اس کا کچھ عرصے تک یہ والی ٹوگ اگر میں نکال دوں, اس میں یہ والی ٹوگ لگا دوں, وہ اور اس کی شکل آ جائے گی. سو وہ آپ اسکائی از دا لمٹ, یو نو. اتنا مزے کا یہ تھراپیوٹک آرٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ڈیزائن کیا ہوگا فور شور. میرا تو یہ حال ہوتا ہے اب جس طرح میں یو کے وغیرہ بھی ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے, کسی کے گھر جاتی ہوں نا, تو اب جیسے آپ کے یہاں پہ اگر کوئی واز پڑا ہوا ہے, پھول پڑے, میرے ہاتھوں میں نا مجھے کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر ہوتی ہے, میں اسے کہتی ہوں آپ ذرا مجھے 10 منٹ دیں, میں جاتی ہوں اس کو سیٹ سوٹ کر کے, آرٹیفیشیل ارینجمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو سیٹ کر کے دے دیتی ہوں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا شائستہ تم نے پھر کب آنا ہے, میں نے کچھ پھول اکٹھے کیے لنچ میں 15 منٹ ایکسٹرا دے دیجیے گا, اس بہانے اچھے اچھے کھانے. نہیں وہ تو دیکھیں آپ اپنے فرینڈس کو اپنی فیملی کو تو oblige کرتے ہی ہیں نا, تو اٹس اے پارٹ آف مائی. بس آئی تھنک آپ کو اچھا بھی لگتا ہے کہیں پہ جا کے, اگر آپ کو لگے کہ اچھا وہ اسپیس اور بہتر ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ اپنی ایکسپرٹیز وہاں پہ لے کر جانا. اسپیشلی آپ نے بڑا دیکھیں آپ بجائے تو نہیں اس کے کہ آپ جا کے ادھر سے کوئی سوٹ خریدیں, کوئی گفٹ خریدیں کسی کے لیے, تو آئی آلویز پریپیئر سم تھنگ پرماننٹ فار مائی فرینڈز اور فیملی. تو انویٹیشنز آتے ہیں, اور اب یہ حالت ہوگی آپ کوئی برتھ ڈے پہ انوائٹ کرتا ہے نا, ان کو پتہ ہے اس نے تو کچھ نہ کچھ بنا کے لانا ہی ہے, تو وہ ساتھ کہتے ہیں, وہ پہلے ہی مجھے بتا دیتے, کہتے ہیں دیکھو تم نے جو چیز بنا کے لانی ہے نا, تم یوں کرنا ریڈ اور ان کلرز میں بنانا, میں نے فلانے کارنر پہ رکھنا ہے. تو وہ دیکھیں ایکسپیکٹڈ ہے نا کہ, اور دیکھیں خود سے بنا کر جو چیز آپ لے کر جاتے ہیں اس میں پیار محبت آپ کی محنت اور شامل ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیٹ از یونیک, دے کانٹ پرچیز فرام اینی ویئر ایلس. اور آپ یقین مانیں میری اپنی یہ کریشنز جو ہیں, اب یہ والی چیز اگر آپ دیکھیں یا کریں, یو ول ناٹ فائنڈ اینی تھنگ فرام دا انٹرنیٹ. یہ ساری اپنی کریشنز ہیں, بالکل, اٹس آل اوریجنل. بس ایک چیز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں جو مل رہی ہوگی. اچھا شائستہ, یہ بھی ہوتا ہے کہ آرٹسٹ کی سول خود بھی بڑی ڈیپ ہوتی ہے, جس طرح یہ آرٹ ہے نا واقعی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ فلاور ایسے اور ایسے اور ایک ویجیٹیبل لی اور اس کو. سو کیا آپ کی بھی جرنی ہے, جس طرح آپ تھیراپی کے پرسپیکٹیو سے بات کریے اور اب آپ اس کاز کے لیے آگے کنٹریبیوٹ کری ہیں کہ آپ آرٹ کے تھرو, ہر ایک کی لائف میں پلس مائنسز ہوتے ہیں. آئی آلسو ہیڈ اے ویری ٹف ٹائم ان مائی لائف, اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو ہیل کیا تھا تھرو دس آرٹ, اور اس کے بعد سے اب میں نے سوچا, میں نے کہا وائی ناٹ دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے صرف 1 گھنٹے کا سیشن خود اپنے ہاتھوں سے, دیکھیں پھولوں پتوں سے آپ کام کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اٹس ویری تھراپیوٹک. اور پھر آپ پورے مہینے کے لیے یہ 0 میٹر ہو گئے, پھر دوبارہ سے یو آر ریڈی فار آل دا ٹینشنز, ڈپریشنز, انزائٹیز. سو آپ ایک طرح سے انسٹیڈ آف ٹیکنگ میڈیسنس, اور یہ اور اٹس اے جاپنیز آرٹ, لیکن ہمارے کلچر میں آپ دیکھیں میں نے بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ بلینڈ ان کر دیا ہے. سو پاکستانی کلچر اور اس کا کمبینیشن اچھی بات ہے. شائستہ اتنے ماشاء اللہ جو آپ کو ایوارڈز ملے, بلکہ میں اسی سے اسٹارٹ کرتا ہوں, جو ویمن اسٹار آف دی ایئر ایوارڈ ملا, وہ اسپیسیفکلی کوئی ایونٹ تھا, کوئی پروجیکٹ تھا, آرٹ پیس تھا؟ جی نہیں, اس طرح نہیں تھا. وہ اس طرح سے تھا کہ ابھی ریسنٹلی وومنس ڈے کے اوپر ادھر ایوارڈز اناؤنس ہوئے تھے, لیڈنگ لیڈیز آف لاہور ایوارڈز. ماشاء اللہ. تو اس میں سے انہوں نے کوئی 130-150 کچھ لیڈیز انہوں نے شارٹ لسٹ کی تھیں, انہوں نے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ادھر سے پک اپ کیا. پھر مجھے آیا میسج کہ جی یو آر سلیکٹڈ ان فرسٹ 3 جو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا تھے, تو بیسٹ 3 میں سے انہوں نے کیا. تو میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ ایوارڈ کون سا ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس ایوارڈ کے لیے آپ مجھے شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یو ول گیٹ, ہاں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا. میں کہا اچھا اوکے. جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, آئی واز آلسو دیئر, ظاہری بات ہے بیٹھے کہ میڈم یہ آپ کا ایوارڈ ہے. اسٹار آف دا ایئر جو تھا وہ 25 کی جو اچیومنٹس تھیں اور جو ٹاسک ہیں, کیونکہ آئی ایم کریٹنگ سافٹ ویئر امیج آف پاکستان. بالکل ایسے ہی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو جیپنیز آرٹ میں کر رہی ہوں, میں نے کوئی اسٹارٹ تو ویسے 92 سے کیا تھا, بٹ میں نے ڈگری جب لی یا باقی اس کو فارملی جب میں نے کیا تو اس کو بھی ابھی کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں. سو اب اس کے بعد یہ کہ اس آرٹ کو آئی ایم ٹرانسفرنگ, آئی ایم پاسنگ اٹ آن ٹو ینگ جنریشن کو, اور یہاں پہ ناٹ اونلی ان پاکستان, ان یو کے ایز ویل. اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں, جا کے فارنر سے سیکھ کر آتے ہیں. سو آئی ایم آنرڈ کہ میں جانے سے پہلے مجھے ڈیٹس دینی ہوتی ہیں کہ میں وہاں جا کے ان کو سکھا رہی ہوتی ہوں. تو جو وہاں پہ فارنرز جو ڈیزائنرز ہیں
ان کو جا کے میں نے ڈیمونسٹریشنس دیے اور میں نے یہ کلاسز دیے, سیشنز دیے, تو وہ اللہ کا شکر ہے. اتنے ماشاء اللہ آپ نے آرٹ پیسز اب تو بنائے فار شیور, کوئی ایسا آرٹ پیس جو کہ بہت زیادہ دل کے قریب رہا ہو بیکاز آف اینی تھنگ, بیچنے کو دل نہ کیا ہو, کسی کو دینے کا دل نہ کیا ہو؟ ایکچولی میں صحیح اگر بتاؤں تو ابھی تک کوئی بھی ایسا آرٹ پیس نہیں ہے جس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پرفیکٹ ہے. ابھی ہم لوگ اس کی تعریفیں تو کر رہے ہیں, ابھی میں اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو ذرا ایسے کر لیتی تو ایسے, اچھا اس میں ایسے کر لیتی ابھی تک جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے جس دن یہ اسٹیج آ گئی تو شاید اینڈ ہو جائے گا. وہ نہیں آنی چاہیے اسٹیج. سو آئی ایم ہیپی کہ مجھے بس یہی ہوتا ہے. ابھی پی ایچ اے از ون آف مائی کلائنٹ, تو جو لاہور کی آپ کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, فلاور ایگزیبیشنز ہوتی ہیں, ابھی لاسٹ جو کرسانتھمم شو ہوا تھا اس کی ڈیزائننگ ساری میں نے کی, ماشاءاللہ واز بیوٹیفلی کیوریٹڈ, بہت وہ کافی وائرل ہوا. سو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے عزت دی, الحمدللہ. اللہ آپ کو اور عزت دے. شائستہ بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں, اور ہم نے خود وہ آپ تھیراپی کے اینگل سے پہلے سوچا نہیں تھا, بٹ جب سے آپ نے کہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو واقعی اٹس تھیراپیوٹک. میں اس چیز کو نا, میں ایک اور چیز پہ میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ کہ ہر ایک کا دیکھیں رسک اللہ نے کسی نہ کسی چیز میں لکھا ہوا ہے. اب میں اس دن کسی سے بات ہو رہی تھی, میں کہا وہ بیچارے وہ جو گٹر صاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رسک اس گندگی میں ہے, ان کو وہ کام کرنا ہے, دین دے ول ارن. اور میں کہتی ہوں آئی ایم آنرڈ کہ مجھے اللہ نے جو رسک دیا ہوا ہے وہ پھولوں پتوں سے کھیلنے میں دیا ہوا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی فارم میں ہے. ہمیں شاید یہ چیز لگ رہی ہے, لیکن ہم ان کی جگہوں تو ہم شاید وہ کام they are doing the most difficult jobs. لیکن بات وہ یہ نا, ہر ایک کا اللہ نے رسک رکھا ہے کسی نہ کسی اینگل سے. سو مجھے تو مزہ اس بات کا آتا ہے کہ میں پھولوں پتوں سے کھیلتی ہوں. ماشاءاللہ. شائستہ تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس سو گریٹ ٹو ہیو یو ہمارے سیگمنٹ آرٹ اینڈ آرٹ, جس میں کہ بانا آرٹ سے متعلق آج ہم بات کر رہے تھے, بلکہ میں نے سبھی نے سیکھا ہے اس سے متعلق. دس واز نیو فار اس اینڈ فار شیور سو مینی آف یو جن کو نہیں معلوم ہوگا اس آرٹ سے متعلق ہماری طرح. صحیح بات ہے. تو آپ ذرا اس بارے میں اور پڑھیں, سوچیں, ٹرائی کریں. کرنا بھی آسان ہے, آپ کے آس پاس جو چیزیں ہیں اس پہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے, اور ورک شاپس بھی ہوتی ہیں اب تو انٹرنیشنلی بھی ہے, جس طرح آپ سمپلی نیڈ ٹو گوگل مائی نیم. ایبسلیوٹلی, ہم کا نام گوگل کریں گے آپ کو چیزیں سامنے آ جائیں گی, آپ سکھا بھی رہی ہیں. اور ادروائز 2-3 اسکولز ہیں جو کہ پاکستان میں اس پہ کام بھی کریں. بریک کی طرف پڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں ہم ایک ینگ اسٹار سے. ابھی ویسے جین زی جو ہے وہ سارے ہی اسٹارس ہیں, وہ سوشل میڈیا اسٹارس ہیں یا ویسے زندگی میں, مطلب بہت سارے ان میں سے. بیکاز دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہر ینگسٹر میں کوئی نہ کوئی اسٹار چھپا ہوا ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے. کس طریقے سے انہوں نے اس ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے اور پھر آگے ایکسپلور کر کے اس میں ایکسیل کرنا ہے, یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو آج ایک ایسی ہی ینگسٹر سے آپ کی ملاقات کروانے لگے جنہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا اور وہ اس کو بہترین طریقے سے نکھاری ہیں. اے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ, اور بہت زبردست اسٹوری ٹیلر ہیں, رائٹر ہیں, کتابیں لکھ رہی ہیں, جین زی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو آج ذرا سوال بھی رکھتے ہیں, تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ گیپ کیوں ہے, یہ جین زی کا اور ملینیلز کا گیپ آخر ہے کیوں. ہاں, اور ایکس کا بھی. ایکس کا تو ہمارے ساتھ بھی ہے, خیر وہ کوئی بات نہیں, اور رہنا بھی چاہیے لیکن نہیں رہنا چاہیے نا, there shouldn't be a gap. شعیب بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ختم ہونی چاہیے. تو گیپ ختم تب ہوگا جب آپ کنورسیشن کریں گے, بات کریں گے. کنورسیشن کرتے ہیں, وہ کر کے دکھائیں. یہی تو مسئلہ ہے, ہم قدم بڑھا لینا. کیپ ٹرائنگ. کوشش کرتے ہیں جین زی کا پرسپیکٹیو اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جی زائمہ عرفان. السلام علیکم زائمہ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ واقعی کیا گیپ ہے, یا بس یہ ایک کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک بس بات چھیڑ دی کہ جی گیپ ہے, یہ واقعی ہے؟ ویل جین زی ایکچولی از دا فرسٹ جنریشن ہو گرو اپ ود ٹیکنالوجی, تو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں نیچرلی بورن گیپ بن گیا ہے اور اس کو ایمفسائز کر دیا ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ ریئلی مین کہ اٹس ارریورسبل, بٹ آئی ڈو تھنک دیر از اے سلائٹ گیپ. اچھا ٹھیک ہے, وہ گرو ہوئے, دیو لرنڈ اٹ, ظاہر ہے اسی ڈیجیٹل اسپیسز میں.
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جو باقی جنریشنز ہیں وہ ایکس ہے، وہ ملینیلز ہیں، یا فور دیٹ میٹر باقی جو جنریشنز ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے، جو ان کا ایکسپوئر ہے، جو ان کا وزڈم اور انٹلیکٹ ہے، وہ کسی خاتم ہی نہیں ہے. اب یہ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. آف کورس ایوری پرسن ہیز دیئر ایکسپیرینسز، اور ان کے جو ایکسپیرینسز ہیو میڈ دیم انٹو دا پرسن دیٹ دے آر. بٹ ہر چیز کے ساتھ لوگ کہتے ہیں یو موو فارورڈ، تو جو وزڈم کافی بڑے لوگ کیری کرتے ہیں وہ ابھی تک ینگ جنریشن میں نہیں آیا. نہیں، آج بچوں سے بات کریں نا تو وہ تو سیدھی ایک جملہ ہم کہتے ہیں یو آر ٹو 1980s. اوہ ریئلی؟ میں خود سن لیتا ہوں ویسے یہ. اوہ اچھا، یہ مسئلہ ہے تھوڑا سا. کیا واقعی ایک تو ہم مطلب ہم سینئرس کو تو ہمیشہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نئے دور کے حساب سے نہیں چلتے، ایسے کیوں کرے ویسے کیوں کرے، بٹ دیکھیں انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اتنا عرصہ، آپ اچانک سے چینج نہیں کر سکتے کسی چیز کو، اسپیشلی ان کے ایکسپیرینسز کو جو انہوں نے گین کیے ہیں تھرو آؤٹ جرنی، اینڈ جس طریقے سے ان کا لائف اسٹائل رہا ہے، ان کی سوچ رہی ہے، ان کی اپ برنگنگ ہے، جس طرح اوور آل وہ پھر تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی آگے، سو ایک دم آپ جھٹلا نہیں سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو کیا جین زی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کرے، یا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ Oh, definitely. I totally agree with you on this topic. Between my parents and I, even I'm an only child. I grew up just doing my own thing. میں ساری چیزیں خود سیکھتی رہی ہوں، کبھی بھی مجھے سکھانے والا کوئی خاص طرح نہیں. آئی واز ان ریلی ٹو کلوز ٹو مائی پیرنٹس. لیکن جب آئی کالج والے ٹائمس میں آئی واز گوئنگ اوے فرام ہوم مور آفن، تو اب آ کے آئی تھنک آئی ایم دا انوئنگ ون ان آر فیملی. میں مما کے پیچھے لگی ہوں، میرے ساتھ اسٹریٹ کھیل لیں، مما تاش کھلاؤں آپ کو، آ جائے میرے ساتھ. اور اس طرح کہ جو آپ بھی ایک اٹس اے ٹو وے ریلیشن شپ. اگر آپ کی دوست ہے اینڈ شی از ناٹ ٹریٹنگ یو ویل، یو ناٹ گونا بی فرینڈز ود ہر. تو اسی طرح آپ کو تھوڑے پیرنٹس کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے. ان مائی اوپینین دے آر لیونگ لائف فار دا فرسٹ ٹائم، سو آر یو. یو گائز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ٹوگیدر. So I would personally perceive it as that, because now my parents are my first priority. They're my best friends, and I actually I'm not saying this just to like show off. I actually love spending time with them. آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے، کیونکہ نارملی ہم جب جین زی کی بات کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ڈس رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں، بٹ وہ جو ایک باؤنڈریز ہے نا جین زی نے جو سیٹ کی ہیں یا ڈیفائن کی ہیں، وہ بڑے ریجڈ بھی ہوتے ہیں. پیرنٹس ہیں، پیرنٹس ہی ہیں، فرینڈز نہیں ہیں، فرینڈز ہیں. ہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، مطلب یہ چیزیں مطلب کہ سننے میں آ جاتی ہیں. آپ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو آپ بات کریں نا کہ ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، وہ واقعی آتا ہے. وہ شاید سامنے نہ آئے ڈس رسپیکٹ کا ایلیمنٹ، بٹ جس طرح سے فرینڈس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے آپ پیرنٹس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بہت غلط ہے. جس کو کہتے ہیں جی ہم تو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ آل دیٹ، یہ ساری چیزیں ان کے نام دے دیے گئے ہیں، بٹ شاید ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں، وہ کون سا رشتہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارے ہی شو میں کوئی ذکر کرتے کہ پچھلے ٹیبل پہ ہی صاحب نے بتایا کہ ینگسٹرس بیٹھے ہوئے تھے جن زی، تو آپس میں ڈسکشن کرتے کہتے ایک کہہ رہے جی مائی پیرنٹس آر ویری ٹاکسک اینڈ آل دیٹ. مطلب پیرنٹس کے لیے ٹاکسک کا ورڈ یوز کرنا، آئی نو اس بات پہ بھی بہت بیکلیش آئے گا، آئی نو ہم اکثر ان باتوں پہ کامنٹس آ جاتے ہیں آل دیٹ کہ آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تو اٹس اوکے، اگر آپ کے پیرنٹس بھی ہیں تو یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ اینڈ آل دیٹ. سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے تھراپسٹ کے پاس جانا چھوڑ دیا کریں پلیز، جو آپ کے اندر سے ایمپتھی ختم کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ پلیز میک شیور کریں اٹس اوکے، اٹس فائن کہ آپ اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں، بٹ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے اندر سے رشتوں کا ایک تقدس ختم نہ کیا جا رہا ہو، احترام ختم نہ کیا جا رہا ہو، ایمپتھی ختم نہ کی جا رہی ہو. جہاں پر آپ کو لگے کہ ختم کیا جا رہا ہے، پلیز وہاں سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں اور اپنا تھراپسٹ بدلیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ تھراپسٹ کے پاس آپ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ایموشنس کو مینیج کر سکیں، نہ کہ اپنے ایموشنس کو ختم کر سکیں. صحیح بات ہے. اب تھوڑا سا جو کہ اس سے پہلے ہمارا موضوع یہ تھا کہ کیسے وہ جو کنیکشن ہے اس بلڈ کرنے کے لیے، بیکاز ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جین زی کیا ایفرٹ پٹ کرے. دیکھیں آپ نے ایفرٹ خود پٹ کی نا، ماما کے ساتھ کھیلنے والی بات، ماما کے ساتھ ایک یو نو ڈیولپ کیا آپ نے ایک بانڈ، اس میں فار شیور انہوں نے بھی رول پلے کیا، بٹ آپ نے شاید 1 مائل اہیڈ جا کے اس پہ کام کیا. سو کیسے جین زی اس پر کام کر سکتی ہے؟ اگر اس پہ ہم بلکہ چاہیں گے وہ اسٹوری ٹیلنگ کی فارم میں تھوڑا جین زی کو ایڈریس بھی کریں، آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ Well, I've been a very avid reader my whole life, so I've read a lot of psychology and I understand کہ
یہ کیوں جوونائل اینگل آتا ہے بچوں میں کہ آپ مائی پیرنٹس آر ٹاکسک یہ وہ, کیونکہ آپ کو جب درد فیل ہوتی ہے یو ڈونٹ نو ہو ٹو بلیم, تو یو نیڈ اے بلیم سو دیٹ یو ڈونٹ تھنک یو آر دا پرابلم. آپ کو اپنے میں مسئلہ دیکھنے میں زیادہ مشکل ہوگی اگر آپ پیرنٹس پہ ڈال دیں کہ مما تو ہر وقت میرے پہ غصہ کرتی رہتی ہیں, بابا کو تمیز نہیں ہے, ان کی شادی نہیں ٹھیک, میں نے نہیں کرنی. یہ ساری چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. اٹس ناٹ ایون کہ دوسرے کے میرج میں مسئلہ ہے, نہیں ہے, آپ اپنے میں پہلے ہی لے لیتے ہو. کیونکہ اب جنزی کی سینسٹیوٹی کی ایج ہے. آپ نے کافی نوٹس کیا ہوگا کہ بہت ٹیبوز بن گئے ہیں, جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ٹاکسک کہنے پہ بیک لیش ملے گا. دیٹ ہیز ریئلی بیکم اے تھنگ بیکاز یہ جنریشن ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ میں نے ٹھیک بھی کرنا سب, لیکن میں نے اپنی باؤنڈریز بھی رکھنی ہے. تو اس معاملے میں اٹس ویری کنفیوزڈ. دے ڈونٹ ریئلی نو ہاؤ ٹو اپروچ دا پرابلم. دے نو دیر از اے پرابلم, دے وانٹ ٹو ایڈریس اٹ, بٹ دے آر آلسو اسکیئرڈ بیکاز دے آر آلسو کڈس. آپ ایک ٹین ایجر ریبیلیس فیز میں جو ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے جا کے نوز پیئرسنگ کرانی ہے مما, میں جا رہا ہوں, اور وہ لڑکا ہے اوپر سے آپ لوگ ہو ملتان کہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ گھر والے کیا کہیں گے. بٹ اس طرح جو پیرنٹس بھی ہیں نا, when I made the effort it was because I saw that they cared. جب آپ کی دوست ایک دفعہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے چھوٹی سی چیز میں, شی از دیئر فار یو, یو نوٹس شی کیئرس. تو جب آپ کی فار ایگزامپل مائی ڈیڈ ڈز دس تھنگ, مجھے ہر رات اٹھتے سارے نا مجھے سورہ رحمان لگانا پسند ہے آن دا ٹی وی. تو سونے سے پہلے بابا از دا ون ہو واچز دا ٹی وی, وہ میرے لیے سورہ رحمان آن کر دیتے ہیں کہ میں ٹی وی آن کروں, اٹس آلویز دیئر. دیٹ واز اے ویری اسمال جسچر دیٹ شوڈ کہ یار ایون دو ہی ڈزنٹ اسپینڈ ٹائم ود می, ہی ڈزنٹ نو وٹ سانگز آئی لائک, ہی کیئرس. تو اس طرح کر کے پھر میں نے ایفرٹ بنانا شروع کی. یو ریئلی ہیو ٹو نوٹس وٹ یور پیرنٹس ہیو ڈن فار یو. کیونکہ آپ جب کسی کو جسٹیفائی کرنے کو آتے ہو, آپ برے سے برے کو جسٹیفائی کر سکتے ہو, لیکن جس کو آپ نے بلیم کرنا ہے بیکاز یو ار ود یور پیرنٹس الاٹ, آپ نے ان کے اوپر وہ فلٹر اتار دیا تھا دوست والا. دوستوں کے ساتھ تھوڑا فلٹر آپ کا ریمینڈ ہوتا ہے ان مائی اوپینین. آپ کی جتنے بھی اچھے دوست ہونا ان کے ساتھ ایک فلٹر, ایک باؤنڈری ریمین ہوتی ہے جن پہ آپ بھی ان کی نہیں کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. بٹ ود یور پیرنٹس وہ آپ پہ غصہ کرتے ہیں, آپ کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں. دس از اب تو انہوں نے کہا ہے اٹس ٹٹ فار ٹیٹ, آئی ڈو وٹ دے وانٹ, اس طرح. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ریئلی ہاؤ دس سارٹ آف ریلیشن شپ شوڈ ورک. اگر اب میرے فیملی میں تو ہم نے یہ شروع کر دیا ہے کہ ہم دونوں کو غصہ نہیں پسند, ہم میں سے کسی کو نہیں. تو جب بھی کوئی غصے میں آتا ہے باقی دونوں چل کر جاتا ہے, ناؤ وی ہیو ٹو لسن ٹو دیم, دین بعد میں ہم ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے غصہ کیا تھا. اس طرح کی کوپنگ میکینزمز دیٹ ورک ان یور فیملی. لائک آئی ڈونٹ لائک لاؤڈ وائسز, تو میں نے کہا آپ لوگ میرے سے ناراض ہیں, آپ لوگ مجھے آرام سے بتائیں, آئی پرومس آئی ول چینج اٹ. مائی مام آن دی ادر ہینڈ, شی نیڈز اے اسٹرکچرل ڈبیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ہوا, کس وجہ سے میں نے اس طرح ریئیکٹ کیا, اور پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. بابا آن دی ادر ہینڈ, ہی از ویری انڈرسٹینڈنگ, وہ ہمارا سمجھیں گے اور اپنے آپ کو دبا دیتے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ لائک دیٹ بیکاز اگر جنزی بدل رہی ہے آن دا ورلڈ, آئی وانٹ ٹو چینج دا فیکٹ دیٹ مائی ڈیڈ واز انٹ ٹاٹ ٹو learn how to express. وہ ہمیشہ سے strong guy, he's a very macho man, he's pinnacle of manliness in my opinion. ایسے دکھتے نہیں ہیں اب مجھے, and I've always grown up looking up to him, and ان کی وجہ سے میں جہاں پہ آئی ہوں I'm here, and I would say کہ it's really about to see کہ آپ اپنے پیرنٹس میں کیا پسند کرنے کو تیار ہو. کیونکہ آپ اگر گیٹ ہی بند رکھو گے کہ یار مما نے مجھے کل ڈانٹا تھا, جب تک وہ آ کے میرے سے سوری نہیں کریں گے میں بات نہیں کروں گی. آپ جا کے بولو یار آپ کیوں ڈانٹتی ہیں, ایک دو دفعہ آپ کوشش کرو گے نا, بات تو کریں, کیونکہ مما بھی ٹھنڈی ہو چکی ہوں گی اگلے دن تک. آپ گھنٹے بعد جی ہاں آپ کو کھانے پہ بلاتی ہیں, دیٹس مما سینگ سوری. میں جب مما ایک دفعہ پوچھیں گے تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا, بالکل جب مما کہیں گے کھانا کیوں نہیں کھایا, دیٹ مینس شی فیلز سو بیڈ. وہ لٹرلی اگر آپ کی امی ٹینشن لے رہی کھانا کیوں نہیں کھایا, مطلب کہ آپ کی معافی اور تلافی ہوگی, اب جا کے آپ خود بات کر لیں آگے. لیکن ہمارے کیس میں بڑا مختلف رہتا تھا, اگر آپ کو ڈانٹ پڑ گئی اور آپ آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائیں تو ڈانٹ مزید پڑے گی. ایگزیکٹلی ڈانٹ پڑے گی, پھر اگلی اسٹیج آ جاتی تھی جو ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے اور جسے ہم سپورٹ نہیں کرتے بالکل بھی, بیکاز مطلب وی ہیو بین تھرو اے لاٹ. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا بڑا سارا کنٹروورشل کوسچن اگر میں پوچھ سکوں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کتنی ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل. کیا جین زی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے؟ اسپیشلی میں فیشن کے پرسپیکٹو سے بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ ایک پتہ چلنا چاہیے ڈریسنگ کے پرسپیکٹو سے بھی, ایک فیمیل کی ڈریسنگ ہے, ایک میل کی ڈریسنگ ہے, اینڈ آبویسلی ایک سرٹن وے میں آپ نے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. ایک فیمیل الگ طریقے سے کیری کرتی ہے, مرد الگ طریقے سے کیری کرتے ہیں. اب پلیز میرے پیچھے مت پڑ جائیے گا کہ ہر کسی کی چوائس ہے, میں نہیں کہہ رہی کسی کو نہ پہنو, جو کرنا ہے کرو, میں صرف ایک ڈسکشن کر رہی ہوں یہاں پہ. بالکل کہنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں دس از آئی ڈونٹ نو اگین یو ریڈنگ مائی مائنڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. اس پہ آئی واز آلسو تھنکنگ کہ کروں سوال کہ نہ کروں.
جینڈر کرائسس, آئیڈینٹی کرائسس, یہ بہت بڑا ایشو ڈیولپ ہو گیا ہے, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ, دیکھیں سبین بھی گھبرا رہی ہے بات کرتے, میں بھی گھبرا رہا ہوں. وائی بیکاز ہم نے نارملائز کرنا شروع کر دیا اس کو, which is wrong. اور سوال کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ آپ کو بیک لیش آنا شروع ہو جائے گا, اور جو کامنٹس ہوں گے نا اس کلپ کے نیچے وہ پھر دیکھنے لائق ہوں گے. ویسے بھی آپ کیا سوچتی ہیں اس بارے میں؟ Well, I would personally refer you to talk to a trained teenage therapist in this معاملہ, کیونکہ اگر وہ آپ میرے سے بہتر جواب دے پائیں گے. میں نے جتنی پڑھی ہے, میری ایکسپیرینسز ہیں, میرے فرینڈز ہیں, I understand their point of views, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, they come to me, they ask for help. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے I can understand what you guys are coming from. However, مجھے جو لگتا ہے the main reason is آپ کو I think AI میں آپ نے دیکھا ہوگا, if you AI سے آپ بات کرتے رہو, چیٹ جی پی ٹی کسی سے بھی, سو آپ ان سے بات کرتے رہو نا, they start hallucinating. وہ اپنے فیکچوئل بھول جاتے ہیں. آپ انہیں بولتے جاؤ گے ایک آبجیکٹیو جھوٹ, آپ انہیں سمجھاتے جاؤ گے, ان کے لیے وہ سچ بن جاتا ہے. اوکے, تو اب آپ نے جو انفارمیشن جنزی نے اتنی چھوٹی ایج پہ لینا شروع کر دی تھی, جو چیزیں مجھے اب آ کے پتہ چلنی چاہیے تھی, مجھے بچپن سے میں بکس میں دیکھتی آ رہی ہوں, ٹی وی پہ سب کچھ, فرام فیملی پرابلمس ٹو بگ ٹیبو ٹاپکس دیٹ آئی ڈونٹ تھنک وی کین ٹچ آن پاکستانی ٹیلی ویژن, بٹ وہ ساری چیزیں آپ کو ایک انفارمیشن اوور لوڈ ہو جاتا ہے, اور جب اوور لوڈ ہو جاتا ہے آپ پہلے تو کنفیوز ہوتے ہو, اور پھر آپ کو نکالنا نہیں آتا, آپ اپنے آپ میں گم جاتے ہو, آپ دوسروں پہ نکالتے ہو, آپ کے سارے مسئلے ایک کمپلیشن آف آپ کی پوری پرسنالٹی بننا شروع ہوتے ہیں. جو چھوٹے ہوتے فیلنگ نہیں آتی تھی لڑکیوں کو, ابھی بھی آتی ہوگی, آئی ایم ناٹ شیور, آئی ایم ناٹ سیئنگ فار ایوری بڈی, لیکن یار میرے بھائی کو کم ڈانٹ پڑتی ہے, آئی وش آئی واز اے بوائے, وہ باہر جا سکتا ہے, آئی وش آئی واز اے بوائے. یہ مجھے ابھی بھی آتی ہے یار. مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ when someone does something inappropriate or anything, سب سے پہلے آئی وش آئی واز اے بوائے, یار میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. بٹ اس طرح کی فیلنگ ڈزنٹ مین دیٹ آئی شوڈ ہیو, مجھے کوئی غلطی کی ہے, مجھے لڑکا بننا تھا. اٹس ریئلی اباؤٹ کہ انہوں نے ایک پیس ڈھونڈا ہے اور انہوں نے لیبل لگایا اور اس ڈبے کو بند کر کے رکھ دیا کہ یہ مسئلہ تو حل ہے, یہ میرا معاملہ ہی نہیں تھا, یہ تو غلطی ہوئی ہے کہیں سے. اسی لیے ریلیجس ویلیو سے بھی جنزی کافی ہلا ہوا ہے, اور کافی ایریاز میں, اسی لیے بیکاز دے جسٹ جینوئنلی ریئلی کنفیوزڈ. کلیئرٹی سب سے بڑی چیز تھی پرانی ٹائمس کے, جو آپ جین ایکس سب بڑے دیکھتے ہیں نا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم اپنے دور کی اگر بات کریں, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو نیا دور ہوتا ہے وہ پچھلے دور سے بہتر ہوتا ہے. نئی جنریشن پچھلی جنریشن, کیونکہ وہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نئے دور میں وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہم بٹنوں والا فون یوز کرتے تھے, ہمارے پیرنٹس اس سے پہلے وہ ڈائل کرنے والا فون یوز کرتے, اس سے پہلے فون ہوتے نہیں. تو دیکھیں جو آپ نئی ٹیکنالوجی میں جب آ رہے ہیں, آپ پیدا ہو رہے ہیں, تو آبویسلی اس لحاظ سے بہت بہتر ہوتی ہے اگلی, کیونکہ وہ نئی سوچ رکھتی ہے, وہ پروگریسو ہوتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اور پچھلی جنریشن کو اگلی جنریشن کے ساتھ کوپ اپ کرتے ہوئے ہی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے بہت ساری چیزیں. جیسے آج بھی جو لوگ مینولی گاڑی ڈرائیو کرتے تھے نا, آٹومیٹک گاڑیاں نہیں آئی تھیں, تو آٹومیٹک گاڑی آنے کے بعد بھی آج بھی آپ اگر بات کرتے ہیں اس جنریشن تو وہ کہتے ہیں جی گاڑی تو چلانی ہی نہیں آتی جب تک آپ مینول گاڑی چلتے ہیں. حالانکہ ٹیکنالوجی آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, جو ہے آٹومیٹک سیکھ سکتا ہے وہ اگر سیکھنے پہ آئے تو مینولی بھی بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے. کوئی اس میں کوئی ڈرائیونگ کی کوئی سکلز نہیں ہوتی اس کے اندر. اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جو اگلی جنریشن بہتر, پچھلی جنریشن کو کوپ اپ کرتے ہوئے وہ گیپ فل کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہمیں بڑے سمجھاتے تھے, نانیاں دادیاں, ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ایک لڑکی کیسے دکھتی ہے, ایک لڑکا کیسے دکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس میں نہیں پڑھی اس چیزوں میں کہ عورت کو بتایا جاتا تھا ایسے بیٹھو ویسے بیٹھو. میں بہت ساری چیزوں کے خود بھی اگینسٹ ہوں, بٹ آبویسلی ایک ڈیسنسی ہوتی ہے, وہ آپ کو بتائی جاتی ہے. وہ دونوں جینڈرز کے لیے ہے, وہ دونوں جینڈرز کے لیے. دیکھیں وہ بتائی جاتی تھی آپ کو, تمیز سکھائی جاتی تھی, ایتھکس بتائے جاتے تھے. ہم بیٹھتے تھے, آپ جس طرح ریلیجن کے بارے میں بات کریے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ شب معراج کیا ہے, فل اہتمام ہوتا تھا. شب برات کیا ہے, اہتمام ہوتا تھا. رمضان کے دنوں میں تاک راتوں میں گھروں میں اہتمام ہوتا تھا, تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا. اب شاید ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس, نہ بڑوں کے پاس ٹائم ہے نہ بچوں کے پاس ٹائم ہے کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تاکہ اپنے تھاٹس کو شیئر کر سکیں. وہ تھاٹس صرف آپ کے دماغ میں نہ رہیں کہ وہ پائلڈ اپ ہو رہی ہیں اور وہ پھر کسی نہ کسی فرسٹریشن کے تھرو وہ ان چیزوں میں نکل جاتی ہیں, پھر آپ ریبیلیس ہو جاتے ہیں. Well, what I would say in this, which is a very bright thing you said, I've also thought about it very deeply, کیونکہ ایسی بات ہے. It's really, آپ جو بھی ٹاپکس آج ٹچ کریں they're very real. Everybody almost, پاکستان and باہر ہر جگہ یہ فیل ہو رہا ہے. But what I would personally feel in this is, جب ایک نیا فون آیا ہے, جس طرح آپ نے انالوجی دی ہے,
اس میں انوویشن آتی ہے رائٹ, اس میں نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے, اسے تھوڑا تیز کیا جاتا ہے پہلے سے, اسے زیادہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے جتنے پروز ہیں اتنے ہی کونس ہیں. ان کے بعد یہ ہوا کہ آپ ان کو یوز کر سکتے تھے پرسنل یوز کے لیے, ہاؤ ایور اٹ وازنٹ ایز کنوینئنٹ ایز جو ابھی کے فونز ہیں. اور ابھی کے فونز آپ کا پورا دن برباد کر سکتے ہیں ایک بری ریل دکھا کے, ایک گندا میسج سن کے. آپ لوگ تو یو گائز گو یور آن پبلک آل دا ٹائم, یو ہرڈ گریٹ تھنگس اباؤٹ یو, یو آلسو ہرڈ نیگیٹو تھنگس اباؤٹ یو, آئی ایم شیور. اور اس طرح آپ کو جب دیکھتے ہو آپ اس طرح کے کانٹینٹ تو وہ آپ کائنڈ آف انرجی رکھ لیتے ہو, ان مائی اوپینین, دیٹ ایوری بڈی کیریز اٹ. یو کین, اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کٹ آف ٹاکسک پیپل, اگلا پیرنٹ سمجھ لیتا ہے, دیٹ از اندر ٹاپک, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اٹس جسٹ دا فیکٹ کہ آپ کی جو انرجی تھی نا وہ ساری جب آپ ہی خراب کر دیتے فون سے نا, تو اسی طرح جو انوویشن ہے نا جین زی میں, وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی کے ٹائم بھی اتنے خاص اچھے نہیں ہیں. یو نو واٹس گوئنگ آن ان دا ورلڈ ایز ویل ایز اینی بڈی ایلس ڈز. تو آئی ووڈ پرسنلی تھنک کہ ورلڈ وائز انوویشن وائز سارے جین زی میں ہی دباؤ پڑ رہا ہے ابھی, اور انہوں نے آگے جنریشن بھی ہے جنہوں نے پورا سب چلانا ہے, انہوں نے انوویشن کرنی ہے آگے. ابھی تو بہت گیٹ کھلنے والے ہیں اے آئی کے اور سب چیزوں کے, تو ان سب کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہے, یہ بچے جو اپنے آپ کو نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں. لیکن وہ جو پریشر ان پہ ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت کی ڈیمانڈ بھی ہے. ایگزیکٹلی جس ایج بریکٹ میں جین زی ہے اور جو پریشر ان پہ ہے وہ نیچرل ہے. میرے اور سبین کے ایج میں جس وقت ہماری when we were growing up university and everything, تو ہمارے بھی ایک پریشر تھا, وہ ہمارے لحاظ سے تھا, ہمارے ماحول کے لحاظ سے تھا, ہمارے ٹائم کے لحاظ سے تھا. سو آئی تھنک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف جین زی پہ پریشر ہے, باقی جنریشن پہ پریشر نہیں تھا. اپنے اپنے وقت میں سب نے اپنے اپنے انداز سے پریشر بیئر کیا ہے. اس ٹائم پر مطلب آنیسٹلی جس طرح سوشل میڈیا اتنا اس کا رجحان نہیں تھا سوشل میڈیا کا, اور اس ٹائم میں آپ کو کیا بتاتی ہوں, میں نے انسٹاگرام جو میں نے 2018 میں بنایا, ابھی ہم آج ہی ڈسکشن کر رہے تھے, 2018 میں میں نے انسٹاگرام پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا. سو ہم بھی دیکھیں وہ ایک ٹرانزیشن فیز اور نئی چیز کو اڈیپٹ کرنا, ایک چیز آ رہی ہے نہیں, آپ تو اسی ٹیکنالوجی میں آنکھ کھولی ہے. سو آبویسلی اس لحاظ سے یہ والا گیپ جو آبویسلی وہ رہتا ہے, تو واقعی ہر جنریشن کی اپنی اسٹرگلس ہوتی ہیں جن کو لے کے چلتے ہیں. بٹ مجھے ایک چیز جو بہت اچھی لگتی ہے جین زی کی, وہ یہ کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے ایموشنس کو, بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈسکشنس ہوتی ہیں, وہ اچھے لسنرس ہیں, وہ بات سنتے ہیں اگلے کی. سو بہت سارے بیریئرس ہیں جو کہ وہ بریک کر رہے ہیں, بہت سارے اسٹیریوٹائپس بریک کر رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جس میں شاید ہماری جنریشن کو ہم سب کو بڑا ہم نے لیک کیا, ہمیں بڑا وقت لگا, اور ابھی بھی شاید ہمارے اندر وہ کریج نہیں ہے کہ فلانا ناراض ہوئے گی وہ, لیکن جین زی کو یہ پتہ ہے کہ اس نے نو کیسے کہنا ہے. آئی تھنک یہ بہت اچھا تم نے ایڈ کیا, جو باؤنڈریز جین زی نے سیٹ کی ہیں, وی آر سو گلیڈ, اور وہ دیکھ کے ہم بھی کہتے ہیں یار یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, یا ہم ابھی بھی کر لیں, بیکاز ویری رائٹ ہم نے وہ باؤنڈریز ابھی تک سیٹ نہیں کی. لیکن آپ نے یہ جین زی کا یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے جین الفا کے لیے راہیں ہموار کر دی ہیں نا, یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ اب جین الفا ان کی, اب دیکھیں ان کی نئی اسٹرگلس ہوں گی, تو بڑے چھوٹے بچے ہیں وہ, لیکن ظاہر سی بات ہے ابھی گرو کر رہے ہیں, تو اب ان کی ایک نئی اسٹرگلس ہوں گی. سو اب بہت ساری لیکن چیزیں جو ہیں جین زی نے آلریڈی, جیسے مینٹل ہیلتھ, ہم کہتے ہیں اچھا ہمارے وقتوں میں تو اکثر ہم ملینیلس کو یا جین ایکس کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جی ہمارے وقتوں میں تو مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی تھی, مطلب پتہ ہی نہیں ہے, ڈپریشن تو ہوتا ہی نہیں تھا, یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا. بالکل, کبھی بات نہیں ہوتی تھی اس بارے میں, کبھی اس بارے میں ڈسکشنس نہیں ہوئی, کبھی وہ ایکسیپٹنس نہیں تھی, اسپیس ہی نہیں دی جاتی تھی اس بارے میں آپ بات کریں. اور لٹرلی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, پہلے تو سوچنا ایک بہت بڑی بات ہے, اور جانا تو یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ ٹیگ ہوتے تھے جو کہ لگائے جا رہے تھے. اب جین زی نے اس اسٹیریوٹائپ کو بریک کیا ہے, وچ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اور یہ انہوں نے پچھلی جنریشنز کے لیے بھی بہتری کر دیا ہے کہ آپ ملیلس بھی جا رہے ہیں سائیکالوجسٹ کے پاس, جین ایکس بھی جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں جا رہے جن کو ضرورت ہے جانا چاہیے. میں آپ کو دماغ پڑ چکی ہوں دوبارہ. ویل ان مائی اوپینین میں نے جن سے بھی ابھی تک بڑوں سے بات کی, کیونکہ میں تو صرف ایز اے جین زی اوپینین دے سکتی ہوں, میرے جتنے بھی بڑوں سے بات ہوئی ہے ان کے ہمیشہ اس ٹاپک پہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بھی تو اسٹرگلس تھے, وچ آئی ٹوٹلی اگری ود, آف کورس تھے. مطلب جتنے آپ لوگوں کے تھے اتنے ہم نہیں سمجھ پائیں گے, جو ہمارے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا سمجھنا, لیکن ہم سمجھانے کی کوشش بھی تو کریں. دیٹس آور بگیسٹ اور یہ دونوں طرف سے ہے. دیکھیں اب ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں جی نہیں ہم نے بہت فیس کیا اور جین زی کیوں ایسا کرے, اور نہ صرف یہ کہ جین زی تو فیس کرے, اب آپ لوگ نہیں سمجھتے. وائی وی آر ڈوئنگ دس, تاکہ
ہم دونوں کو اسٹیپ لے رہے ہیں ان جنریشنز کو اپنے اپنے لیول پر صحیح. وی شوڈ ناٹ gap کو ایکسپیکٹ fill کرنا ایوری ہے تھنگ فرام جین زی, اور جین زی کو بھی سب کچھ ہم سے نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, مل کر کرنا ہے. آئی تھنک سب سے بڑا ایشو شوڈنٹ بی فلنگ دا گیپ, کہ یہ گیپ ہے ایج کا, جنریشن کا, وہ رہنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جو آپ کے سرکل میں, فیملی میں, انہیں ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے. آپ نے زندگی میں ریلیشن شپس بنانے ہیں, آپ نے فرینڈس بنانے ہیں, اپنے فیملی ممبرس بنانے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. اگر آپ جا کے کہہ دیں گے کہ میری پھپھو ٹاکسک ہے, میں نے بات نہیں کرنی ان سے, دیٹ گیس اٹ از اے باؤنڈری. لیکن آپ جا کے سیدھا بول دیں آئی ڈونٹ لائک اٹ وین یو سے دس, شی کراسز دا باؤنڈری اگین, یو جسٹ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر, ڈونٹ انٹریکٹ. کیونکہ آپ نے ایک دائرہ مینٹین کرنا ہے آپ کی فیملی کا, آپ کی رسپیکٹ کا, آپ کی اپنی سیلف پرزرویشن کا. کم کر دیں, آپ طریقے سے اس کو ڈیل کریں. ایموشنل مینجمنٹ میں نے اس لیے اتنی بکس پڑھی ہیں کیونکہ مجھے سیکھنا تھا. جب میں ایڈوائس لیتی تھی مجھے وہ صحیح جواب نہیں مل رہے تھے جو میں چاہ رہی تھی, کیونکہ کوئی بہت روڈ جواب تھے, کوئی بہت ایسے ٹھنڈ پروگرام تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کر ہی نہیں سکتی. سو آئی وڈ پرسنلی سے کہ گیپ آپ کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچے چھوٹے ہیں, انہوں نے بچے بننا ہے, انہوں نے غلطیاں کرنی ہے, اور آپ بڑے ہیں, آپ لوگ بھی ڈانٹو, کوئی مسئلہ نہیں. اٹس فیئر, دیٹس ہاؤ لائف ورکس, اٹس اے سرکل آف لائف. لیکن میں جو کہوں گی اس معاملے میں از, میں نے جن سے بھی سنا ہے, مائی پیرنٹس جو بھی ہوں, ان کا سب کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ٹائم میں نہیں تھا, ہمیں فیل نہیں ہوتا تھا, اور ہمارے سمپل ٹائم سے. میں نے جب جین الفا سے بات کی, چھوٹے جو بچے ہیں ان کے اسٹرگلز مجھے تھوڑے برے لگے, لائک ان اے وے کہ ایون ایز جین زی آئی فیلٹ اولڈ. دیر لٹرلی دیر از اے ورڈ جین زی کا, دیٹس انک, دیٹ مینس انکل. تو آپ کسی کو بھی انک بلا لو, عورت ہو مرد ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ انک کہہ رہے ہو مطلب یور اولڈ, گو اوے. لٹرلی مجھے جب انک بلایا نا اس دن میں کو کیا بتاؤں آپ دونوں کو, مجھے بہت درد ہوا. میرے گھر میں سے بیل بجتی ہے نا, کسی بچے کی بال آتی ہے اور بچہ مجھ سے لمبا اونچا ہوتا ہے, کہتے ہیں انکل بال دے, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. انکل بھائی بھی تو بول سکتے تھے. ہاں اصولاً اس میں سے کیا بات ہے, ویسے بھائی بولنے میں کوئی حرج نہیں تھا. پلیز بالکل نہیں, اب آپ جا کے واپس انک کہہ دیجیے گا یا 6-7 کر لیجیے گا, خوش ہو جائیں گے. ہاں 6-7 میں تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں. انک کہوں گا میں ان کو, ایک انک, اور ایک وہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا, برو. اچھا جب بات کرو نا جین زی یا جین الفا سے, تو ایسے نئے نئے لفظ سننے کو مل جاتے ہیں, ووکیبلری میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. آج بھی ہو گیا ووکیبلری میں اضافہ. سامع تھینک یو سو مچ, بہت اچھی ڈسکشن رہی آپ کے ساتھ. آپ اسی طرح پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں, اینڈ اور بکس آپ لکھیں, آپ ریڈنگ کو بہت زیادہ اسی طرح پرسیو کریں, سو دیٹ آپ تھاٹس جو ہیں باقیوں کے بھی چینج کر سکیں. ناظرین بڑے گے بریک کے جانے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہے 17 اپریل. اس دن کی مناسبت سے بھی بات کریں گے. آج ہیموفیلیا سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہیموفیلیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر, یعنی ایک موروثی بیماری ہے جس میں خون بہتا ہے. وہ انٹرنل بھی ہو سکتا ہے, ادروائز کسی چوٹ لگنے کی صورت میں بھی, یا کسی بھی پروسیجر کراتے ہوئے جب خون بہتا ہے تو وہ خون کلاٹ نہیں ہوتا, یعنی جمتا نہیں ہے. تو آج ہم یہ ضرور ذکر کریں گے, ایک تو چونکہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے, تشخیص کیسے ہوتی ہے, ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں, وجوہات کیا ہیں اس کی, وجوہات کیا ہیں, اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ یا مینجمنٹ دونوں پر بات کریں گے کہ کیسے مینج ہوتا ہے. سو اس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں ہمیں جوائن کی ہیماٹولوجسٹ ہیں ڈاکٹر طاہرہ زرار صاحبہ, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ساتھ موجود ہیں جو متاثر ہیں اس سے, جنہوں نے اس کو مینیج کرنے کی پوری کوشش جو خود بھی کی ہے, اور ظاہر پورا سسٹم باہمت طریقے سے. باقی جو جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں ان کے لیے بڑی مثال ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. بیماری اللہ کی طرف سے ہے, اور اس کی مینجمنٹ جو ہے, اب علاج آ گئے ہیں بہت ساری, آپ کو ہمت نہیں ہارنی, آپ کو صرف ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. طاہر بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ طاہر بہت شکریہ جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہیموفیلیا چونکہ اس کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے, اسٹل بہت سے لوگ اس کے بارے میں ظاہر نہیں جانتے, چونکہ اس کی آگاہی سے متعلق ہمارا یہ پروگرام, یہ سیگمنٹ بھی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے ہیموفیلیا. جی آپ نے بہت اچھا پہلے سب کو بتا دیا کہ کیا ہے یہ. ایک موروثی یا جینیٹک بیماری ہے جو پیدائش سے بچوں میں ہوتی ہے اور ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. اور اس میں ہماری ہر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے خون جمنے کے لیے اجزاء, جن کو ہم فیکٹرز کہتے ہیں, وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں, جو 13 فیکٹرز ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی فیکٹر اگر نہیں ہوتا تو بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اب جب ہم ہیموفیلیا کہتے ہیں تو ہیموفیلیا میں
फैक्टर 8 और 9 जो होते हैं वो नहीं होते। लेकिन हीमोफीलिया एक तरह से एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। अब जितनी खून की दूसरी बीमारियां भी हैं, मौरूसी बीमारियां जो लड़कों और लड़कियों दोनों में होती हैं, उनको भी हम हीमोफीलिया का कवर देते हैं। और हीमोफीलिया को लोग, चूँकि हीमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस बहुत पुरानी है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, और ये लड़कों में होता है हीमोफीलिया। लेकिन आजकल यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन के अंदर भी ये खून बहने की बीमारियाँ होती हैं, और इवन हीमोफीलिया भी ख़वातीन में भी हो सकता है। और इसके लिए आगाही बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दूसरा ये कि लड़कियों को भी पता होना चाहिए कि उनको ये बीमारियां हो सकती हैं, ताकि ये ना हो कि एक दिन खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन हो और उसके बाद इतनी ब्लीडिंग हो कि वो जान से हाथ धो बैठें। तो ये आगाही उनकी होना बहुत ज़रूरी है कि लड़कों के अलावा लड़कियों में, ख़वातीन में, बच्चियों में भी ये मौरूसी खून बहने की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, ये डायग्नोज बिल्कुल स्टार्ट में ही हो जाता है? होना तो एक्सीलेंट यही तरीका है कि स्टार्ट में हो जाना चाहिए, पर मैं आपको बताऊं कि ये 12, 14, 15 साल लगते हैं ये इस डायग्नोज होने के लिए, क्योंकि इसकी जो अलामात है, मसलन नील ज़्यादा पड़ना, लड़कों में कई दफ़ा ये जल्दी तशख़ीस हो जाती है, क्योंकि पैदाइश के बाद जो हम उनका ख़त्म या सर्कमसिजन होती है उस वक़्त ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लेकिन ख़वातीन में तो यही होगा, नील पड़ते जाएंगे, नाक से नक्सीर आना बहुत ज़्यादा, दांतों और मुंह से खून आना। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लड़कियों में होता है वो माहवारी का वक्त जो होता है, उस वक्त इतनी ज़्यादा उनकी होती है कि वो बुरे हालात हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सीवियर किस्म का एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। लेकिन ये सारे छोटे छोटे ये जो रेड फ्लैग्स हम इन्हें कहते हैं, ये अगर शुरू में ही पकड़ लिए जाएं तो फ़ौरन कंट्रोल किया जा सकता है, तशख़ीस हो जाएगी, डायग्नोसिस हो जाएगा, और डायग्नोसिस के बाद इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि ये पकड़े नहीं जाती ये चीज़ें, और वो बाद में कोई इस किस्म का होता है, जैसे कॉम्प्लिकेशन होती है। मसलन मुझे अभी तक मैं भूलती नहीं, उस एक बच्ची को, 12 साल की बच्ची थी, उसको सारी बचपन से उसको नील पड़ रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, किसी उसको सीवियर एनीमिया था, कुछ नहीं, तो उसका ऑपरेशन के लिए अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन हुआ गुजर खान में, और वो हमारे पास पिम्स में शॉक में आई, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। खैर शुक्र है कि वो यंग थी, बचा लिया गया, तशख़ीस हुई तो उसको खून बहने की बीमारी थी। तो आप सोचें कि एक बच्ची, 12 साल की बच्ची, जो एक आम ऑपरेशन के लिए गई और उसको अपनी ज़िंदगी जान से खेलना। अच्छा, अब जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो तो ये टेस्ट पहले ही कर लेते हैं ना ऑपरेशन से पहले, या अभी भी ये टेस्ट नहीं अभी भी ये टेस्ट नहीं होते। और कई दफ़ा ये होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिंपल वाले जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये अगर पॉजिटिव होंगे तो तब ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये लोगों को पहचान, और डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे समझ लेना चाहिए कि ये वाले टेस्ट इनमें नॉर्मल भी हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरत इस चीज़ की कि हिस्ट्री क्या है, ब्लीडिंग की हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। और ये चूँकि ख़ानदानों में होती है, इसलिए ख़ानदान में और ये हिस्ट्री भी पता करना कि ख़ानदान में किसी और को भी खून बहने की बीमारी है। तो ये सारे जो अलामात हैं और ये जो हिस्ट्री है, इसका बहुत ज़रूरी रोल है। इसकी भी वजह ज़्यादातर फैलने की कज़न मैरिज है, जैसे बाकी जेनेटिक्स बीमारियों? कज़न मैरिजेस की वजह से हमारे मुल्क में, चूँकि अब भी तकरीबन 60 से 70% मैरिजेस जो हैं वो कज़न्स में होती है या फैमिली में होती हैं, इसकी वजह से ये बीमारियां जो होती है हमारे यहाँ ये ज़्यादा हैं। ओके ताहिर, यू 30 years old, right? यस। बहुत जल्दी डायग्नोज हो गया था? होना तो बहुत जल्दी चाहिए थी, जैसे मैडम बता रही हैं। असल में मेरा कुछ ईयर्स का हुआ ऐसे कि जब बच्चे छोटे बड़े होते हैं, दांत गिरते हैं, ब्लीड होता है, एक्सेसिव ब्लीड होता है, नॉर्मली भी ब्लीड होता है, तो हमारा तो थोड़ा ज़्यादा, और गिर जाना, चोट लगना, नील पड़ जाना, डॉक्टर्स को उस वक्त इतना कुछ समझ नहीं आ जाता। मेरे जैसे जोड़ थे उसमें ज़्यादा उस वक्त ख़राब हुआ जब सूज, अब पता देहात की तरफ, शहरों में भी उस वक्त रुझान ये था कि किसी के पास ले जाना, वो टांग सीधी कर देना, मालिशें करवाना, वो तो उसमें काफ़ी हद तक डिले हुआ। फिर उसके बाद जाके CMH से हमने जब करवाया, इवन कि जैसे मैडम कह रही हैं, ज़रूरी नहीं है, किसी का ये भी होता है कि सर्कमसीजन में भी इतनी ब्लीड नहीं होती, वो कवरेज किसी तरह मिल ली जाती है। होनी तो शुरू में चाहिए ताकि आपको प्लाज्मा या फैक्टर्स वगैरह साथ मिलें, जिससे बहुत
डिलेड थी, लेकिन ये था कि वालिदैन को पता लग गया। बाद में मैडम तायरा से भी मुलाकात फिर फौजी फाउंडेशन में हुई, जिससे हमें अवेयरनेस है। असली ये वजह है कि अभी तक भी जैसे हम आपके पास भी आए हैं, जैसे किसी और जगह भी, लैक ऑफ अवेयरनेस अभी तक हमारी सोसाइटी में है। दोनों तरफ से, हॉस्पिटल्स में भी ये हो जाता है और पेशेंट्स के तरफ से। मैं अपनी इस तरफ से ये बताना चाहता हूँ, न्यू डायग्नोज जो पेशेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जैसे कुछ ज़्यादा फील हो, फैमिली हिस्ट्री में हो तो वो तो ज़्यादा जल्दी, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री में sorry to- अच्छा। लेकिन मैं ही फास्ट था। अभी मेरे कज़नों के बच्चों में है आगे। उस वक्त मेरे ख़ानदान में कोई भी नहीं था। तो अभी तो उनके लिए ईजी हो गया, क्योंकि उनको पता था कि एक फैमिली में है, तो शायद इसकी भी ये वजह हो सकती थी। क्योंकि अब डॉक्टर असल में थोड़ा सा हिस्ट्री भी पूछना थोड़ा उस लिहाज से शुरू हो गया, क्योंकि अवेयरनेस की वजह, हम सेमिनार बाकी भी कराते रहते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है। लेकिन फिर भी ज़रूरत काफ़ी उस लिहाज से ज़्यादा है। अब मैं ख़ुद पेशेंट हूँ। शुरू में जैसे फैक्टर्स भी बहुत कम उसमें मिलते थे, प्लाज्मा पे हम रहते थे, तो साइकोलॉजिकल भी पेशेंट पे अफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि हम 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, हम दिखने में तो ठीक लगते हैं, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में रहना चाहिए, लेकिन ये कभी कभी हम व्हील चेयर पे, अब मेरी अपनी ये है कि मैं तकरीबन 2 साल व्हील चेयर पे रहा। मेंटली तौर पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैंने अब व्हील चेयर या स्टिक्स पे ही चलना है। लेकिन मैं बाकी पेशेंट्स को ज़्यादा, जो अभी एडल्ट्स हैं, उनको पैगाम ये देना चाह रहा हूँ, एक तरफ तो इलाज तो ये ज़रूर है, फैक्टर्स हो गए जैसे मैडम ने बताया, जैसे जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरापी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको फिजियोथेरापी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% आप फैक्टर्स पे रह सकते हैं। अब एक ब्लीड है, अंदर वो स्टॉप हो गई है, लेकिन जॉइंट वहाँ पे मूवमेंट छोड़ दिया, तो पेशेंट की विलिंग पे है। अब मेरा पैगाम तो न्यू पेशेंट्स या उनके वालिदैन को, ये उन पेशेंट्स को भी है जो अपने माइंड के तौर पे ये सोच चुके हैं कि हम व्हील चेयर ही अब रहेंगे। मैं 2 साल तक व्हील चेयर पर रहा। इसी दौरान मेरी शादी भी होगी, तो उसमें मेंटली तौर पर भी और मुझ पर बर्डनाइज भी बहुत हुआ। क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी में ये है कि हमारे वालिदैन बहन भाई बहुत सपोर्ट करते हैं। अब बाहर की सोसाइटीज़ में तो वो इस तरह नहीं है, लेकिन हमारे में है काफ़ी, तो फिर भी वो मोरल सपोर्ट एक मिलती है, लेकिन करना एक पेशेंट नहीं होता है। अब जोर्स अब आपके ख़राब हैं, तो उनके चलने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपके अपने विल होने चाहिए, क्योंकि हमारे जोड़ ऐसे हैं कि हम एक दिन अगर लेट्स सपोज आज मैंने एक्सरसाइज की तो ब्लीड होगी, इंटरनली होती है, तो पेशेंट दोबारा ज़ीरो पे आ जाता है। वो मेंटली तौर पे ओवरऑल सब पेशेंट्स को, अब जो आप बात करें, मैं सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि आपने अब कैसे कूप अप किया, स्पेशली व्हेन यू वर ऑन अ व्हील चेयर, आपकी शादी उस टाइम पे Yes. हुई। Isn't it very tough? बहुत टफ था, बहुत टफ ये इस सोसाइटी में, और मिडिल क्लास पे तो थोड़ा ज़्यादा बर्डन पड़ता है, क्योंकि आपको फ्यूचर का सोचना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हो रही होती है आपके साथ। हाँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी कर रहा हूँ। अब अपनी सोसाइटी, हमारी मफिलिया सोसाइटी, जिसमें जॉब करने का मेरा ड्रीम भी था, और दूसरा ये भी सबसे अच्छा लगता है कि पेशेंट को गाइडेंस, एक तो मैडम एज अ डॉक्टर भी दे रही होती हैं, ट्रीटमेंट दे रही होती हैं, एक पेशेंट का दुख जो मैंने वो झेला होता है, वो मैं पेशेंट की आंखों में देखता हूँ, तो मुझे वेरी मोटिवेटिंग जी। दिल करता है कि काफ़ी उनके लिहाज और से। देखिए ऐसे में आपके इर्द गिर्द के लोगों का कितनी इसमें सपोर्ट होती है। Yes. आई एम श्योर आपकी पार्टनर की, Yes. आपकी वाइफ की बहुत इसके अंदर सपोर्ट होगी। बहुत ज़्यादा। ताहिर तो एग्जाम्पल है मेरा ख्याल है, और ये जो मैसेज है फिजियोथेरेपी का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरीज़ ज़्यादातर इस पे ही अपने आप को कर, ठीक है जी फैक्टर जिसकी कमी है वो लग गया, ब्लीडिंग उस वक्त रुक गई, लेकिन वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, स्ट्रेंथ पे ट्रेनिंग का काम नहीं करते। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत और सब ज़रूरी हर है। किसी को रिक्वायर्ड होती है जो हीमोफीलिया का होगा पेशेंट? नहीं, जिनको ब्लीडिंग होती है, अब लड़कों जैसे हीमोफीलिया है, उनमें जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, और जॉइंट उसकी वजह से स्टिफ हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, और जॉइंट जब अगर मूव नहीं करता तो साथ वाले मसल्स भी वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में व्हील चेयर बाउंड भी हो सकते हैं। तो अगर वो अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो मसल्स स्कूप अप तो कर देंगे, मसल्स वरना ब्लीडिंग तो और होगी। मसल्स फिर सपोर्ट करते हैं जॉइंट्स को, करते हैं। और उससे फिर वो ब्लीडिंग रुकने में भी बहुत फायदा होता है। हमने अपने सामने देखे, ताहिर को देखा इसने तो बहुत अपने आप को ठीक किया, और अब ये इसी तरह और मरीजों को भी दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि हमारे ना मरीजों को इतनी मोटिवेशन, और मरीज कई तो छोटे होते हैं, उनके वालिदैन को, अब डिपार्टमेंट है फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा, पिम्स में डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ट्रेंड भी हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हीमोफीलिया के लिहाज से हुई है, लेकिन उनके पास जाते नहीं, वो आए सब। आई थिंक अभी तक वो एक मामला है ना कि हमारे यहाँ
وہ سوچ ہے کہ اگر بیماری ہو نہیں ہاتھ نہیں لگانا, نہیں مساج نہیں کروانا, نہیں فزیوتھیراپی نہیں کروانی, تو وہ ایک جو سیٹ آف مائنڈ دا فیئر, وہ بایوپسی نہیں کروانی, آج تک جو ہے وہ ابھی تک ہے یہ, اور اللہ نہ کرے وہ بیماری وہ کب کینسر میں کب تک بدلی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کسی بالکل کو صحیح اس بات. لحاظ سے. یہ بہت ضروری ہے اویئرنیس, جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پتہ, زیادہ تر چیزیں یہ ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. آپ نے بھی شاید ہیموفیلیا کے بارے میں یا خواتین میں خون بہنے نہیں سنا ہوگا, تو آپ کو نہیں پتا, تو یہ آپ کی بھی اویئرنیس ہوگی. ہم تو اتنے ٹاپکس ہوتے ہیں, ہم ہر دن ہم ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. چلے ہمارے پاس تو یہ ایک ہمارے لیے اپرچونٹی ہے, ایک آنر کی بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں وی ریئلی وانٹ کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اس وقت, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ لوگ بھی ایجوکیٹ ہوں, آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھائیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. کئی دفعہ جب ہم کو تو کہا ہماری سوسائٹی 1999 سے وجود میں آئی تھی, اس وقت سے ہم کئی پروگرامز کریں, اور کئی بچے ہمارے پاس جو ڈائگنوسس کے لیے آئے ہیں وہ ان ٹی وی پروگرامز کو ہی دیکھ کے آئے. بلکہ ایک ہماری بچی ہے فوزیہ, جو اب ماشاء اللہ جس کو کافی سیویئر بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے, وان ولی برینڈ ڈیزیز اس کا نام ہے, تو وہ اس نے یہ دیکھا, وہ آ گئی ہمارے پاس, اس کا علاج ہوا, اور علاج ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی, اس نے ماسٹرز کیا, اب وہ ایجوکیشنل اپنی اکیڈمی رن کر بیک ٹو لائف مینیج کر لیا. ایگزیکٹلی. اور پہلے یہ تھا, یہ بیچاری بچیاں کو خون بہنے کی وجہ سے, ماہواری زیادہ آنے کی وجہ سے یہ جاب نہیں کر سکتی تھی, کہیں جاب کرتی تھی تو اگر چھٹیاں کر لیں تو وہ ان کو ہٹا دیا جاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ علاج کرنے کی صحیح پہلے تشخیص ہو گیا. ڈائگنوسس ہم کہتے ہیں, ڈائگنوسس دا فرسٹ اسٹیپ ٹو کیئر, یعنی کہ اگر آپ سمجھیں کہ اگر تشخیص نہیں ہے تو آپ علاج کس چیز کا کریں گے. صحیح بات ہے. اور اس کی وجہ سے ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہوتی ہے. لیکن اسی طرف دیکھیں, تشخیص ہو گئی اور ان کا علاج ہوا, اور اس کی وجہ سے وہ ان کی لائف کے جو بھی گولز تھے ان کو وہ اچیو کر سکتے. ابھی لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, ٹیچرز بن رہی ہیں, دوسرے پروفیشنز میں جا رہی ہیں. تو اتنا ضروری ہے, آگاہی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, علاج مہنگا ہے کیا؟ علاج, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں اس پہ بھی آنا چاہتی تھی. علاج جو ہے, یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ جب ان کو بلیڈنگ کے وقت ضرورت ہوتی ہے, یہ بہت مہنگے ہیں. اور اب جب ہم تشخیص کی اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, ہم اویئر تو کر دیں گے, اس کے لیے ان کو پتہ چل جائے گا, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس تشخیص کے لیے بھی چلے جائیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے لیے تشخیص کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پہلے تو وہ پہلی والی سٹیج پہ ہی رک جاتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیسٹ اتنے مہنگے ہیں. اور ٹیسٹ کے بعد جب ایگزیکٹلی ڈائگنوسس ہو بھی گیا تو اس کے وقت ان کو پھر علاج کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہے. تو اس لحاظ سے یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہیں, جیسے پیمز وغیرہ ہیں, اور دوسرے گورنمنٹ کے اسپتال پنڈی میں بھی جیسے, ان میں سہولیات ہونی چاہیے تاکہ ان کا ڈائگنوسس ہو سکے اور ان کا پھر علاج بھی ہونی چاہیے, ان کا فیکٹر سے علاج ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی پوری زندگی ایک دم چینج ہو جائے گی نا علاج والے مریض کی, اور جس کا علاج ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب, جو ہیموفیلیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی ہے جو آپ لے کر چل رہے ہیں, میں ضرور چاہوں گا اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ 99 میں آپ نے سٹارٹ کی, سو کوئی کیسے ریچ آؤٹ کر سکتا ہے, اور آپ لوگ کیسے سپورٹ کرتے ہیں پیشنٹس کو؟ پھر اب یہ ہے کہ ہم ایفیلیٹڈ ہیں ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے ساتھ, جو کینیڈا میں ہے, ایک عالمی ادارہ ہیموفیلیا کا, اور وہ مختلف ممالک میں, خاص کر لو انکم یا لو مڈل انکم کنٹری جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں فیکٹرز. تو ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈونیٹڈ فیکٹرز سوسائٹی میں آ جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی جیسے آپ میں نے پہلے ذکر کیا 1999 میں یہ اس سے پہلے ہم نے شروع کیا ہوا تھا, لیکن ایکچولی جو رجسٹر وغیرہ کرائی وہ 1999 میں تھی. اس میں یہ ہے کہ ان مریضوں کو ہم آگاہی کے جیسے پروگرام کرتے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ, اور لوگ ہمارے پاس پھر آتے ہیں. تو اب آج کل ہمارے پاس تقریباً 1500 مریض ہیں, لڑکے لڑکیاں آدمی عورتیں سارے میں ملا کے. تو ان کی ساری جو کنسلٹیشنز, ان کو ساری آگاہی دینا, ان کے لیے ایجوکیشنل بکلیٹس, ان کے علاج کے لیے ان کو فیکٹرز لگانا. تو ہمارا ساتھ ہی سوسائٹی کے ساتھ ہمارا ہیموفیلیا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, جس کے اندر جب یہ مریض آتے ہیں اپنے بلیڈنگ کے ساتھ تو پھر ان کا علاج بھی ہوتا ہے. کہاں پہ سینٹر؟ یہ راولپنڈی میں ہے, راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے بالکل اپوزٹ تھیلیسیمیا ہاؤس ہے, اس کے اندر. یہ آپ مفت علاج کرتے ہیں, مفت فیکٹرز لگاتے ہیں؟ فیکٹرز کا میں ابھی یہ بتانے لگی تھی, ہمارے پاس جو ڈونیٹڈ فیکٹرز جو ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا بھیجتا ہے
وہ سارے مطلب ان کو مریضوں کو دیکھنا، ان کو مشورہ، ان کا علاج یہ مفت ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم فنڈ کافی زیادہ ریز کرتے ہیں اور ہمارے پاس ہم نے تقریباً 200 بچے ایسے ہیں جن کے لیے لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. مطلب ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو کر سکیں، لیکن اتنا زیادہ علاج ہے کہ ہر ایک کے لیے کرنا ناممکن ہے. اور یہ سسٹینیبلٹی اس علاج کی اور ڈائگنوسس کی تبھی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں یہ فیسلٹیز. ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ فیکٹرز کی بھی اگر آپ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بتائیں، ٹیسٹ کی اگر ایسٹیمیٹڈ کاسٹ. دیکھیے ٹیسٹ بھی اراؤنڈ 10,000 کے جو اس کے اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں اور کئی دفعہ وہ ریپیٹ بھی کرنے پڑتے ہیں ایکوریٹ ڈائگنوسس کے لیے. دیکھیے 10-20 ہزار تو ٹیسٹ کے اوپر لگ جائے. اس کے علاوہ ایک فیکٹر جو ہے وہ 20-30,000 کا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ویٹ کے حساب سے چونکہ لگتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو تو 1 لگ جائے گا، بڑے کو 2-3 لگ جائیں گے، اس سے بڑے کو 4-5 کی ضرورت ہوگی. اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے ہمارے مریض آپریشن ہوا، سرجری کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہیں تو ان کو تو 10-15-20 دن دینے پڑتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ علاج کی قیمت کہاں تک جا پہنچے گی. تو جب تک حکومت اس میں شامل ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ساتھ نہیں دے گی ان مریضوں کی زندگی. نہیں، وی ریئلی ہوپ کہ obviously کام تو ہر لیول پہ کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہوگا، جس کو ہم بھی چاہیں گے کہ نیکسٹ اس میں ہم ذرا ہائی لائٹ بھی کریں کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے. بٹ دین اگین کام زیادہ ہونا چاہیے جس پہ ہم بات کریں، کیونکہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، کام زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ اویئرنیس اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھیلیسیمیا سے متعلق ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان کو وقتاً فوقتاً بلڈ لگتا ہے، اسی لیے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو کیا ہیموفیلیا میں جو فیکٹرز لگ رہے ہوتے ہیں کیا اس کے لیے بھی اسی طرح سے کیمپس ہوتے ہیں؟ لوگوں سے بلڈ سے نکالا جاتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے؟ فیکٹرز جو ہیں یہ بنتے ہی بلڈ سے. بہت سارا پلازما جو ہوتا ہے، ایک تو بلڈ میں ریڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ تھیلیسیمیا کے لیے ان کو وہ چاہیے ہوتے ہیں. جو باقی سفید خون جس کو ہم کہتے ہیں پلازما جو ہوتا ہے، بہت سارے پلازما کو جمع کر کے کانسنٹریٹ کر کے فیکٹرز مختلف بنائے جاتے ہیں. ایک تو وہ طریقہ ہے. اور صحیح علاج جو ہے وہ فیکٹر سے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر فیکٹرز خدا نخواستہ نہیں موجود اور کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہی پلازما، اس پلازما میں سارے فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. لیکن جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی وہ اتنا درست علاج نہیں ہے، یعنی کہ وہ ہلکی قسم کا علاج ہے اور وہ اس کے اندر سے کمپلیکیشنز بھی کافی ہیں. بس یہ ہے کہ اگر وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں کی جائے تو ہیپاٹائٹس سی جو ہے وہ بھی ہمارے مریضوں کو ہو جاتا ہے. تو اس طرح مختلف جگہ جہاں پراپرلی اسکرین بلڈ نہیں استعمال کیا جاتا یا پلازما، مریضوں کو اور نئی بیماری ہو اور دوسری بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہم بہت اس کے اوپر کہتے ہیں، ایمفسائز کرتے ہیں کہ فیکٹرز ہی مہیا کیے جائیں تاکہ مریضوں کو یہ لگیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس کا بچاؤ ہم اس کی طرف بھی کوئی کام کریں؟ چونکہ فار انڈرسٹینڈنگ ایکچولی ہم کزن میرجز کی بات تو کریں بٹ یو نیور نو. دیکھیں جب کسی کی شادی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کسی میں وہ آلریڈی ہو. سو کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں وہ جین ہے یا میوٹیشن ہے، واٹ ایور از دا رائٹ ٹرم ٹو یوز دیٹ، تو پھر ہی بچے میں آئے گا؟ کیا ایسا کوئی ٹیسٹ ممکن ہوتا ہے شادی سے پہلے کہ جس میں ہم یہ چیک کر سکیں کہ آیا آنے والے بچوں میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی اب یہ جو بیماریاں یہ اتنی زیادہ عام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فیملیز میں چونکہ فیملی انہیریٹڈ ہے، یہ فیملیز میں کانسنٹریٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح فیملی میں جو کیریئرز ہوتے ہیں جن میں ایک جین ہوتا ہے وہ کافی سارے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باہر کے ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ کی سہولیات موجود ہیں، وہ ہر فیملی کے ممبر کو ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کا جین ہے کہ نہیں ہے اور پھر ایڈوائز کر سکتے ہیں میرجز کے لحاظ سے. لیکن پاکستان میں یہ ٹیسٹ موجود تو ہے لیکن انتہائی مہنگے ہیں. مثلا ایک اگر بچے کا جینیٹک ڈائگنوسس کرانا ہو تو 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ نہیں کرا سکتے ان کو ہم یہ ایڈوائز جنرل کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی میں شادی نہ کریں، کیونکہ آؤٹ سائڈ دا فیملی ہیموفیلیا یا بلیڈنگ ڈس آرڈر کے لحاظ سے آؤٹ سائڈ دا فیملی چانسز بہت کم ہیں کہ کسی کو ہوگا. یہ بلکہ تھیلیسیمیا سے بہت مختلف ہے. تھیلیسیمیا میں تو ریسیسو جین بھی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بھی اس میں بھی ریسیسو جین نہیں ہوتا ہے. تھیلیسیمیا میں یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کا کیریئر ریٹ جو ہے ہمارے جنرل پبلک میں بھی بہت زیادہ ہے، 5-6% کے قریب ہوتا ہے. اس لیے آپ فیملی سے باہر بھی کریں گے تو پھر بھی چانسز ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے کسی کیریئر سے ہی شادی ہو جائے. لیکن بلیڈنگ ڈس آرڈرز میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ فیملی کے بعد بہت کم باہر ہوتا ہے یہ. اس لیے اگر آپ باہر
سے ہوں گی. ابھی تک الحمدللہ جن لوگ بچوں کی بھی یا بچیوں کی ہماری فیملی سے باہر شادی ہوئی ہیں, کسی کے اندر آگے سے وہ بیماری نہیں آئی ہے. جتنے کیسز اس وقت پاکستان میں وہ ظاہر ہے سارے کے سارے کزن میرجز یا فیملی کے اندر میجورٹی. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میوٹیشن جیسے آپ کہہ رہے تھے, یہ اس ایک مثلاً اس پیشنٹ کے والد یا والدہ میں ہو جائے گی تو پھر ہوگا چانس کہ بچے کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جب کیریئرز کی شادی جو فیملی میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے. طاہر کوئی میسج؟ ہاں ایگزیکٹلی, اسپیشلی ان تمام لوگوں کو جو اس بیماری سے گزر رہے ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گے تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں؟ سب سے پہلے میسج تو ان کے لیے یہی ہے کہ اپنی ایجوکیشن پہ پورا فوکس کریں, کیونکہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ہم نارملی تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم واسطے نارملی ہیں, مائنڈ ہمارا جیسے نارمل انسانوں اسی طرح ہے, لیکن ہم مزدوری یا اس طرح کوئی سخت کام کر نہیں سکتے. تو ایجوکیشن ہوگی وہی ان کا بچاؤ ہے. اور نیو پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ بجائے اپنے بچے کو بہت زیادہ پیمپرڈ کرنا, بہت باندھ کے رکھنا کہ تم ذرا سے ہلو گے, اس کو کانفیڈنس دیں سوسائٹی میں نکلنے کا. پیشنٹس ہیں کچھ, ہم ایون کہ ابھی بھی سوسائٹی میں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سٹکس یوز نہیں کرتے, شرماتے ہیں, ویل چیئر یوز نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اگر اس انیشیل سٹیج پہ تھوڑی سی بلیڈ ہو وہ کر لیں تو وہ ان کا کافی حد تک جو ہفتوں میں جائے گا وہ دنوں میں آ جاتا ہے. تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنا کانفیڈنس رکھیں ایجوکیشن کی طرف, اور فزیو تھراپی مسٹ ہے. 50% آپ کا کام, آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سوسائٹی دے رہی ہے, اور 50% آپ کا مائنڈ اور آپ نے خود اپنے فزیو تھراپی کے لحاظ سے چلنا ہے تاکہ آپ ایک نارمل کوالٹی آف لائف جی سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر طاہرہ زرار نے میں جوائن کیا ہوا تھا اینڈ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہیموفیلیا. میں ایک بار ریپیٹ کر دوں, ہیموفیلیا پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی. اگر آپ انہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو 0518432751 اینڈ 7512 دیز آر دا نمبرز ٹو ڈائل. آپ کانٹیکٹ کیجیے دونوں صورتوں میں. ایک آپ سپورٹ کریں جو کہ بہت ضروری ہے, پلس اف یو نیڈ دیٹ سپورٹ تو پھر بھی آپ ان سے رابطہ کریں. اور ظاہر لمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ ضرور سپورٹ بھی کریں تاکہ یہ فیکٹرز کی ارینجمنٹ اور جو جتنا بھی سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس کیمپینز یا ادروائز بھی جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ زیادہ کام کر سکیں سہولت کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس سو گریٹ ٹو ہیو یو. ناظرین تھینک یو. اس شو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات آپ سے کریں گے منڈے کو. اللہ حافظ.